اس نے کہا تھا کہ زہیب کا رشتہ منظور کر لیا جائے، تو نے بتایا تھا مجھے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ راجہ ایک اور بات بھی کہی تھی اس نے، اس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ دیوانہ بکار خویش ہوشیار والی بات بھی غلط نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں میرے پاس کون سی 56 کروڑ کی چوتھائی ہے جو وہ چھین لے گا۔ یوسی اس کو احساس ہے کہ حویلی میں اس کا کچھ نہیں، نہ جاگیر نہ جائیداد، وہ اتنی ہی کم مایا ہے جتنی حویلی کے دیگر ملازم۔ شاید اس نے مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں اسے بہن مانتا ہوں تو بہن کا حق بھی دوں، حیثیت بھی دوں۔ راجہ رک گیا۔ یو آر ویری رائٹ فقہ پتر، میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک ناانصافی کا احساس اس کے دل کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ اس نے بھی مجھے اس جاگیر کا جائیداد مالک بنا دیا۔ قانونی طور پر اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اخلاقی طور پر دوسرے وارثوں کے ساتھ زیادتی کی۔ رابعہ کی ماں نے تو کھل کر زہر اگلا تھا، صدمہ چچا کو بھی تھا۔ ان کی موت چاہے حادثاتی قرار دی گئی ہو، لیکن کیا یہ صحیح نہیں کہ بلاواسطہ طور پر یہی احساس محرومی تھا جس نے ان کی ناگہانی موت کے اسباب پیدا کیے؟ رابعہ ایسا سمجھ سکتی ہے، لیکن اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ تو یہ خط پڑھ لے۔ میں نے جیب میں سے ابا جی کا آخری خط نکال کے اس کی طرف بڑھایا، جسے ان کا وصیت نامہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ راجہ نے اسے سرچ لائٹ کے رخ کر کے پڑھا، شاید دوبارہ پڑھا اور مجھے واپس کر دیا۔ ہوں، وہ کچھ دیر بعد بولا۔ ہم ساتھ چلتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ ہوں کیا؟ سمجھ شریف میں کیا آیا؟ راجہ بولا، ابا جی چاہتے تھے کہ رابعہ کو جائیداد یا جاگیر میں حصے دار بنایا جائے۔ ہاں، البتہ حصہ کتنا ہو یا انہوں نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ راجہ بولا، انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ تجھے ایسا کرنا چاہیے، اور اگر تو نے ایسا کیا فقہ پتر، خصوصاً موجودہ حالات میں، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ کوئی پاگل اس شاخ کو کاٹے گا جس پر وہ خود بیٹھا ہو۔ تو نے حالات کی بات کی، میں بھی حالات پر غور کرتا ہوں تو ایسا کرنا غلط لگتا ہے، لیکن دوسری طرف شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے ابا جی کی آخری خواہش پوری نہ کی تو۔ راجہ نے میری بات کاٹ دی۔ تو کیا ہوگا روز محشر میں؟ وہ دامن گیر ہوں گے کہ ناخلق بیٹے، تو نے میرا کہا کیوں نہیں مانا؟ ان کی روح دکھی ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سوچتا میں بھی یہی ہوں۔ دیکھو، جب ابا جی نے یہ لکھا تھا تو رابعہ کا مستقبل شہزاد کے ساتھ نظر آتا تھا، اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ رابعہ بھی ایک مضبوط حیثیت کی مالک ہو، وہ صرف کہنے کو کسی نواب کی بہن نہ ہو، اور میں ان کی سوچ کو بالکل درست سمجھتا ہوں۔ لیکن انہیں اگر آج کے حالات کا علم ہوتا تو یہ پتہ چلتا کہ رانا صاحب نے رابعہ کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلانے کی پلاننگ کی ہے اور زہیب کے لیے رابعہ کا رشتہ مانگا ہے، تو کیا ایسا کہتے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں بھی ایسا چاہتا تو خود مجھے روک دیتے۔ بالکل ٹھیک، ایسا تو سوچنا بھی مت فقہ پتر۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے ابا جی کے ذہن میں یہ بات بھی رابعہ نے ڈالی ہوگی، براہ راست نہ صحیح، بلاواسطہ طور پر ان کے سامنے ایسی ہی کسی بات سے اپنی محرومی کا اظہار کیا ہوگا۔ اسے جانے دے کہ رابعہ نے ان کے ذریعے اپنے دل کی بات تجھے پہنچائی۔ یہ سوچ کہ اگر اس نے براہ راست مطالبہ کر دیا پھر کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسا کرے گی۔ آخر زہیب کا رشتہ منظور کرنے کا مطالبہ وہ کس لیے کر رہی ہے؟ مجھے احساس دلانے کے لیے کہ تم نہ دو مگر زہیب رانا نگر کا وارث ہے، میں اس کی بیوی بن کے وہ سب کچھ حاصل کر سکتی ہیں جو تمہارے رشتے سے مجھے نہیں ملا، اور اس نے باقاعدہ دھمکی دے دی ہے کہ میں عاقل و بالغ ہوں، خود فیصلہ کر سکتی ہوں۔ اگر اس نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تو آپ کیا کریں گے نواب رفیق احمد شیرازی؟ میں نے فرضی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ راجہ صاحب، پھر ہم ایک روایتی نواب کے انداز میں کہیں گے، بلکہ مغل اعظم کے پرتھوی راج کی آواز بنا کے فرمائیں گے، نادان شہزادی، جلال اکبری کو مت للکارو، ہمارے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ روز حشر جب سور پھونکا جائے تو اس بدبخت زہیب کو مغل سلطنت کے کسی گمنام گوشے میں زمین کے 7 تہوں کی گہرائی سے نکل کر آنا بھی دشوار ہو جائے۔ اب راجہ ہنسنے لگا۔ شیکسپیئر نے ٹھیک کہا تھا، ہم سب ایکٹر ہیں۔ گیٹ سے ایک گاڑی اندر آئی اور اس میں سے مسٹر عبدالغنی بڑے جوش سے اتر کے ہماری طرف آئے۔ سر، میں دونوں کو لے آیا ہوں۔ راجہ نے کہا، یار کون دونوں؟ ہم نے تو ایک بھی نہیں منگوائی تھی۔ غنی مسکرانے لگا، میں دونوں سراغ رساں کتے چرا لایا ہوں۔ میں نے کہا، آفرین ہے تم پر، یہاں تم چیف سیکیورٹی آفیسر ہو اور ادھر کتے چراتے ہو۔ راجہ نے کہا، کہاں ہیں وہ کتے؟ تمہاری جیب میں۔ غنی نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، دونوں اس میں پڑے ہیں۔ کیا مطلب پڑے ہیں؟ زندہ یا مردہ؟ ہم نے گاڑی کا رخ کیا۔ ہوش میں نہیں ہیں، سرور نہ قابو آتے۔ غنی نے کہا، 2 کتے گاڑی کے ڈکے میں ساکت و ساتھ پڑے تھے۔ وہ اچھے خاصے صحت مند اور لارج سائز کے کتے تھے۔ ہونڈا سویک کی ڈکی اتنی بڑی نہ ہوتی تو شاید وہ مشکل سے آتے۔ ان دونوں کا رنگ اندھیرے میں پتہ نہ چلتا، مگر ڈکی کھولنے سے اندر لائٹ چل گئی تھی۔ وہ گہرے رنگ کے چھوٹے بالوں والے کتے تھے۔ چونکہ مجھے کتوں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس لیے میں ان کی نسلی صفات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ غنی نے بتایا تھا کہ یہ شراغ رساں کتے بھی جو بو سے منشیات اور اسلحے وغیرہ کو پتہ چلا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، غنی، تمہیں حلال رہزنی میں بعد میں دیا جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ خطرناک کارنامہ اکیلے کیسے سر انجام دیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا ایک افسر ہے، میں کافی عرصہ اس کے ڈرائیور رہا ہوں۔ یہ کتے اس کے محکمے کی طرف سے دیے گئے تھے کہ وہ خیبر ایجنسی کے طرف سے ایسی پوسٹ پر اسمگلنگ کے حوالے سے سراغ لگانے کے لیے استعمال کرے۔ وہاں سے ہر چیز جاتی ہے، اسے فرضی لاحق کا مرض ہلاک ہوتا تھا تو وہاں پوسٹ نہ کیا جاتا۔ راجہ نے اس سے اتفاق کیا۔
5 مقرر اپنے لیے لگواتے تھے، جیسے ڈاکو اپنے علاقے میں اپنی مرضی سے اپنی پوسٹ کراتے ہیں۔ وہ گھر بیٹھے لاکھوں کماتا تھا۔ اصل کتے وہ گھر لے گیا اور ان کی جگہ عام کتے استعمال ہونے لگے تھے، جو سونگ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ اندر فلمی ہیروئن ہے یا پاؤڈر والی ہیروئن۔ وہ کتے ہر ٹرک یا گاڑی کو خوب سونگتے تھے اور کسٹم حکام سے کلیئرنس مل جاتی تھی۔ اصل کتے مجھ سے بہت گھل مل گئے تھے۔ راجا نے کہا، ہل گئے تھے یا تم نے ہلا لیے تھے؟ غنی ہنس پڑا۔ سچی بات تو یہ ہے سر کہ میری نیت بہت زیادہ خراب تھی، میں نے چوری کر کے بیچ دیتا۔ اور ہاں، راجا بولا، ہم سے تم کیا لوگے؟ سودا کرو۔ غنی نے خف سے کہا، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں سر، میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ چلو غنی، ان کو لے جاؤ، ان کو کہاں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ غنی کی اس چوری نے حویلی میں خاصی سنسنی پیدا کر دی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد کتوں نے غرانا اور بھونکنا شروع کیا تو ان کی آواز ہر جگہ سنی گئی۔ تھوڑے بہت خوف کا اظہار سب نے کیا۔ کتا اچھا خاصا شریف اور وفادار پالتو جانور شمار ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ کتا ہوتا تو کتا ہے، جیسے سانپ، کیا پتہ کب کاٹ لے۔ خود میں بھی کتے سے ایک محتاط فاصلہ رکھنا اپنی ٹانگ کی سلامتی کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ تب سے برا حال ریشم کا تھا۔ کتے سرونٹ کوارٹر کی طرف سے ایک خالی حصے میں رکھے گئے تھے۔ میں انتظامات کا جائزہ لینے گیا تو ریشم کی اپنے میاں سے جھڑپ چل رہی تھی۔ ہم نے باہر رک کر ان کی گفتگو سنی۔ کیا مطلب ہے آخر اس بات کا؟ کیا اب یہ یہیں رہیں گے؟ غنی نے کہا، تجھے کیا انگریزی میں سمجھاؤں؟ ایسی کون سی مشکل بات کہہ دی میں نے؟ بھائی جیسے تو رہتی ہے ایسے ہی۔ ریشم نے چلا کے کہا، کیا تو مجھے ان کتوں سے ملا رہا ہے؟ غنی ہنس پڑا، ہے نا الٹی کھوپڑی، ارے تو بلبل ہے، یہ کتے ہیں، تجھے بس ان کا خیال رکھنا ہے، انہیں نہلانا دہلانا ہے اور کھانا دینا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کتے نہیں آدم خور جانور ہیں، کسی روز مجھے کھا جائیں گے انشاءاللہ۔ غنی نے کہا، میرا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا تو ورنہ کچھ نہیں ہوگا، یہ بڑے معصوم اور بے ضرر ہیں۔ نہیں غنی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، کسی دن تو آ کے دیکھے گا کہ تیری بلبل اس کے پیٹ میں ہوگی اور بلبل کی روح بھٹک رہی ہوگی حویلی میں چمگادڑ کی طرح، میرا خون تیری گردن پر ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی تجھے کھائے کتا اور خون میری گردن پر؟ غنی نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا، مجھے پتہ ہے تو ان کو اسی لیے لایا ہے، مگر میں نے بھی ان کو زہر نہ دیا تو میرا نام ریشم نہیں، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی، تیرا تو باپ بھی کرے گا۔ غنی نے کہا، ہاں باپ سے کرا لے اگر کرا سکتا ہے، میں نے کہہ دیا مجھ سے نہیں ہوگا۔ غنی نے پیار سے کہا، ریشم آخر اپنے بچوں کا بھی تو خیال رکھے گی تو؟ کیا تو میرے بچوں کو کتے کے بچوں کو برابر سمجھتا ہے؟ دماغ چل گیا ہے تیرا؟ ریشم چلانے لگی۔ میں نے اندر جا کر یہ جھگڑا ختم کیا۔ غنی، کتوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ملازم رکھ لو، ریشم کو کیوں مجبور کرتے ہو؟ دن میں یہ شہناز کے ساتھ ہوتی ہے، پھر گھر میں بھی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ ریشم نے میری طرف شکر گزاری اور غنی کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ میں نے غنی کو مزید ہدایات دی کہ جب تک کتے حویلی میں رہنے والوں سے مانوس نہیں ہو جاتے وہ ان کو کھلا نہ چھوڑے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا اور کچھ دن بعد یہی کتے حویلی کی حفاظت کریں گے۔ اگلے دن میں نے ایک اخبار کے اندرونی صفحے پر چھوٹی سی خبر دیکھی کہ پنجابی فلمیں بنانے والے ایک فلم ساز چودھری سلطان کی پوری سر گمشدگی کے سلسلے میں پولیس نے فلم سٹار فریال کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا تھا، لیکن انہوں نے مقامی عدالت سے ضمانت قبل گرفتاری حاصل کر لی تھی۔ پولیس کے ذرائع نے بتایا تھا کہ وہ اپنی تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ تفتیش کا دائرہ کہاں تک وسیع ہو سکتا ہے۔ ابھی تو میں نے پولیس کو ٹال دیا تھا، لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا بہرحال نہیں تھا۔ جب اوپر سے دباؤ آئے گا تو کوئی خصوصی تفتیشی ٹیم بنا دی جائے گی اور وہ پھر صد بدائی آدم کہے گی۔ میرے اندازے کے مطابق اگر چودھری سلطان کا قتل واقع ہو چکا تھا تو اس میں 2 ہی افراد ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ رانا کی سازش تھی جس کا مقصد مجھے قتل کے شعبے میں گرفتار کرانا تھا، کیونکہ میں چودھری سلطان سے ذاتی پر خواہش رکھتا تھا اور ہم رقابت کے باعث پرانے دشمن تھے، تو مجھے فوری طور پر اپنے دفاع کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر چودھری سلطان کو خود فریال نے اپنی جان چھڑانے کے لیے قتل کیا تھا تو مجھے فریال کی فکر کرنی چاہیے۔ اس نے حویلی میں وکالت نامے پر سائن کر کے شہزاد کو اپنا وکیل مقرر کر دیا تھا، جو اب ہرگز اعتماد کے قابل نہیں رہا تھا۔ سپہر کے بعد غنی مجھے اور راجا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت تک کتے پوری طرح مستعد ہو چکے تھے۔ بلا شبہ وہ غنی سے بہت زیادہ مانوس تھے اور اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود غنی نے ان کے پٹے کھول دیے اور انہیں باغ میں لے آیا۔ وہاں اس نے کتوں پر اپنے کنٹرول کا پورا مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے ان کے درمیان حاکم و محکوم کا رشتہ نیا نہیں تھا۔ غنی جو حکم دیتا تھا وہ اس کی تعمیل کرتے تھے۔ اس مظاہرے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ خواتین پہلے تو دور برآمدے میں کھڑی تھی، پھر میرے اصرار اور غنی کے اطمینان دلانے پر وہ آہستہ آہستہ آگے آئیں اور کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ ان میں سریا بھی شامل تھے۔ اس کا 2.5 سالہ بچہ گل ابھی خوف نام کی کسی چیز سے واقف نہ تھا۔ وہ کتوں کے کھیل سے بہت خوش ہوا۔ غنی نے اسے گیند دی، یہ لو تم پھینکو۔ گل نے گیند پھینکی۔ غنی نے ایک کتے کو اشارہ کیا، وہ لپکا اور گیند لا کے گل کے قریب ڈال دی۔ ریشم کچھ دیر چائے کی ٹرے لیے دور کھڑی رہی اور غنی کو آوازیں دیتی رہی کہ آ کر لے جائے۔ پھر غنی نے کہا، دیکھتی نہیں میں کام کر رہا ہوں اور مری کیوں جاتی ہے؟ دیکھ اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے کھیل رہا ہے۔ ریشم کو مجبوراً آنا پڑا۔ اس کے برعکس سریا نے کتوں سے کسی قسم کے خوف کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بیٹے کو بھی ان کے قریب جانے سے بالکل نہیں روکا تھا۔
اس نے دیکھ لیا تھا کہ کتے گنی کا حکم مانتے ہیں، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ گنی نے اگر کوئی شرارت کی یا ویسے ہی ریشم کو شک ہو کہ کتے اس کی طرف لپک رہے ہیں تو وہ ٹرے چھوڑ کر چیخ مار کے الٹے پاؤں بھاگ لے گی۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ریشم رائے کی ٹرالی چھوڑ کر الٹے پاؤں چلے گی۔ اس نے غنی کی یہ درخواست بالکل قبول نہیں کی کہ وہ بھی آگے کتوں کے ساتھ دوستی کرے۔ اس نے بڑی متانت سے انگریزی میں فرمایا، یو ڈاگ لو انسان ہاؤ، جس کا ترجمہ تو یہ ہوتا تھا کہ کتے ہو انسانوں سے کیسے محبت کر سکتے ہو۔ کہنا وہ چاہتی تھی کہ تم کتوں سے محبت کر سکتے ہو، انسانوں سے نہیں۔ میں نے غنی سے پوچھا، یہ تم کس نام سے پکار رہے ہو ان کتوں کو؟ شیر اور بہادر تو سمجھ میں آتا ہے، آگے کیا ہے؟ غنی نے کہا، ایک کا پورا نام ہے شیر شاہ، دوسرے بہادر شاہ۔ جس انگریز نے ان کو پالا اور سدھایا تھا اس کے نام رکھے تھے۔ میں نے خفگی سے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کے ہیں؟ شیر شاہ سوری اور شہنشاہ تھا جس نے یہ روہتاس کا قلعہ بنوایا تھا، لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ جرنیلی سڑک تھی جسے ہم آج بھی گرنیٹ ٹرنک روڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ سڑک پشاور سے کلکتہ تک جاتی تھی۔ سوچو ذرا اس دور میں کتنا عظیم کام تھا۔ غنی نے سر کھجایا، آپ جی روڈ کی بات کر رہے ہیں جو لاہور سے پشاور تک ہے؟ پاگل، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور بہادر شاہ کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر، جس سے انگریزوں نے حکومت چھینی اور اسے معزول کر کے رنگون میں بند کر دیا تھا اور پھر اس کا وہیں خاتمہ ہو گیا تھا۔ آج بھی اس کا مزار برما کے شہر رنگون میں ہے۔ غنی نے میری بات آگے بڑھائی، انگریز جان کے ساتھ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کتوں کو ایسے نام سے پکارتے تھے۔ میں نے کتوں کے نام اکبر اور بابر تک سنے ہیں۔ ذرا سوچو کہ ہم کتوں کے نام چارلس اور اینڈرس رکھیں جو موجودہ برطانوی شہزادے ہیں، تو کیا برطانوی حکومت باقاعدہ احتجاج نہیں کرے گی؟ غنی نے کہا، انہوں نے بیروں اور چپراسیوں کی وردی کیا بنائی ہے، تقریباً ویسے ہی جیسا لباس مسلمان شہنشاہ پہنتے تھے۔ وی آئی پی قسم کے ہاکوں کے خاص چپراسی تو سنہرا پٹکا اور سنہرے پھندے والی تاج جیسی پگڑی آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کو نئے نام سے تربیت دینی پڑے گی، مگر میں کر لوں گا، غنی نے کہا۔ سوچے سمجھے بغیر رابعہ بولی، ایک کا نام رکھ دو فروخ، دوسرے کا شہزاد۔ بے عزتی اگر ہے تو کتوں کی۔ سریا کا رنگ اڑ گیا۔ گل کے باپ کو کتا نہ کہو جی، میں نے رابعہ کو ڈانٹا۔ سوچے سمجھے بغیر نہ بولا کرو۔ وہ برا مان کے اٹھ گئی۔ پھر رکھ دو بش اور کلنٹن، ان کے نام بڑے سوچ بچار کے بعد آن اور مان رکھے گئے۔ شان اس لیے مسرت کیا گیا تھا کہ وہ ہمارا ایک قابل فخر ہیرو ہے۔ آن اور مان کے نئے ناموں سے مانوس ہونے میں کتوں کو مہینہ بھر لگ گیا، لیکن گھر کے وہی افراد جو ان سے خوف کھاتے تھے چند دن میں ان سے اتنے فری ہو گئے کہ خود ریشم ان کو اپنی انگریزی میں حکم دینے لگی، اور کمال یہ کہ وہ اس کو سمجھنے بھی لگے۔ تاہم یہ بات کی باتیں تھیں۔ اگلے دن راجا نے مجھے مطلع کیا فریال کا نام FIR میں ڈال دیا گیا ہے۔ کس الزام میں؟ ظاہر ہے چودھری سلطان کے قتل کے شعبے میں۔ میں نے کہا یعنی پولیس نے مان لیا ہے کہ اس کو اغوا نہیں کیا گیا اور نہ وہ اپنی مرضی سے روپوش نہیں ہے، بلکہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ دیکھ فکے پتر، یہ سب بحث عدالت میں وکیل کر سکتے ہیں۔ پولیس تفتیش کے لیے شک میں جسے چاہے پکڑ سکتی ہے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے، غریب لاوارث کئی دن سخت ٹارچر برداشت کرتے ہیں، کچھ نہ پتہ ہوگا تو چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ۔ شکر ادا کرو کہ تم پر جرم ثابت نہیں ہوا اور تم پھانسی سے بچ گئے۔ لوگ مر جاتے ہیں تشدد سے، یہاں بے سبب گرفتاری اور ٹارچر کے خلاف پولیس کے خلاف ہر جانے کا کیس کوئی نہیں کرتا، حالانکہ قانون موجود ہے۔ تو کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، وہ بولا، سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم غریب لاوارث نہیں ہیں۔ فوری طور پر تجھے ضمانت قبل از گرفتاری کروانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں وہ منظور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں اپنے طور پر چودھری سلطان کو تلاش کرنا چاہیے، خود اپنی بچت کے لیے، زندہ یا مردہ، آخر وہ ہے کہاں۔ راجا کا مشورہ بے حد مبنی پر حقیقت تھا۔ یہ معاملہ گجرات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن میری گرفتاری جیلم سے ہوتی تو مقامی پولیس آتی یا پھر گجرات سے کوئی خصوصی پولیس ٹیم اس پر مامور کی جاتی۔ راجا کے ساتھ میں فوراً گجرات سے روانہ ہو گیا۔ ہماری گاڑی خود غنی نے ڈرائیو کیا اور ایک مسلح گارڈ اس کے ساتھ بیٹھا۔ شیرخان ہائی لیکس کے ساتھ پیچھے رہا، ایک گارڈ اس کے ساتھ تھا، وہ پچھلے حصے میں مستعد بیٹھے تھے۔ ہم نے گجرات کے ایک نامور وکیل کی خدمات حاصل کر لیں کیونکہ ہم فوری طور پر ماجد خان کو لاہور سے نہیں طلب کر سکتے تھے۔ شہزاد وہ وکیل تھا جو قانونی معاملات یا فوری مدد کے لیے ہر وقت دستیاب ہوتا تھا، مگر فاروقی کی طرح اس نے بھی ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا۔ فی الحال ہم کسی کو بھی مستقبل بنیادوں پر اپنا قانونی مشیر رکھنے کا نہیں سوچ رہے تھے۔ میری ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دوپہر 1 بجے سے پہلے تیار ہو گئی اور سیشن کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ ہم نے اپنے وکیل کو اس بات کا پورا اختیار دے دیا تھا کہ عدالت کے یا پولیس کے جس اہلکار سے کام لینا ہو، اسے رشوت کے معاملے میں ہماری طرف سے کھلی چھٹی ہے، بس کام ہونا چاہیے، پیسہ غیر اہم ہے۔ سیشن کورٹ سے مدعی علیہ کو اگلے دن کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے اور ہمارے وکیل نے بڑی رازداری سے ہمیں بتایا کہ نوٹس کی تعمیل میں کوئی آئے نہ آئے، ہم صبح ٹھیک 9 بجے عدالت میں ضرور پیش ہوں۔ ضمانت قبل از گرفتاری ہو جائے گی، کل خرچہ تقریباً 2 لاکھ۔ جب ہم چلنے لگے تو اس نے مسکرا کے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جج صاحب کی گھڑی 10 منٹ آگے ہے، اس کا خاصا خیال رکھنا۔ اس وقت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ راجا نے بھی شاید اس پر غور نہیں کیا۔ کچہری کے آتے میں اپنی گاڑی تک جاتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ آخر سیشن جج صاحب اپنی گھڑی 10 منٹ آگے کیوں رکھتے ہیں؟ کیا انہیں دوسروں سے پہلے عدالت میں اپنی کرسی پر رونق افروز ہونے کا شوق ہے؟
عدالتی اہلکاروں کے بارے میں عام شکایت اس کے برعکس یہ ہے کہ وہاں سب تاخیر سے آتے ہیں۔ ہمارے جج سب کیا 10 منٹ پہلے آ کے دوسرے ماتحتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی کم سے کم 5 منٹ پہلے آئیں تاکہ عدالت کی کارروائی 1 منٹ ضائع کیے بغیر ٹھیک 9 بجے شروع ہو سکے۔ اب 3 بج رہے تھے اور بھوک سے سب کا برا حال تھا۔ ہم دریائے چناب کے کنارے ایک بڑے خوش منظر اور مشہور ہوٹل میں گئے۔ کھانا ہم سب نے ایک ہی جیسا اور ایک ہی حال میں بیٹھ کے کھایا، لیکن راجہ اور میں الگ میز پر کچھ دور بیٹھے۔ مینیو کا مطالعہ فرماتے ہوئے میں نے پوچھا، اپنے راجہ صاحب، آخر یہ کیا شوق ہے جج صاحب کو گھڑی 10 منٹ آگے رکھنے کا؟ راجہ کی نظر ایک حسینہ پر تھی جس کا جسم لباس کے ہوتے ہوئے بے لباس لگ رہا تھا۔ اسے ایسا کوئی شوق نہیں، مگر وکیل نے کہا تھا، فقہ پتر، ہم نے 2 لاکھ رشوت دی ہے، اس میں سے 1 لاکھ یعنی شیئر کا حصہ کون وصول کرے گا؟ وہی جج۔ 1 لاکھ کوئی مجھے دے تو میں اپنی گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لوں، صرف 1 دن کے لیے۔ بات ایک دم میری سمجھ میں آ گئی، یعنی کل اس کے ماتحت عدالتی اہلکاروں کی گھڑی میں بھی 10 منٹ پہلے ہی 9 بج جائیں گے۔ ظاہر ہے قیمت تو سب نے وصول کی ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی گھڑی ابھی سے 10 منٹ آگے کر لیتا ہوں۔ راجہ ہنسا، میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو غنی میرے پاس آیا۔ سر، ایک مسئلہ ہو گیا ہے گاڑی میں۔ میں نے کہا، اسے ٹھیک کرا لو، گجرات میں ایک سے بڑھ کر ایک ورک شاپ ہے، ہم شیر خان کی گاڑی میں چلے جاتے ہیں۔ راجہ نے کہا، نہیں سر، میرا مشورہ ہے کہ آج رات آپ اسی ہوٹل میں گزار لیں۔ دیکھیے نا، 5 تو بج رہے ہیں، 1 ڈیڑھ گھنٹے میں رات ہو جائے گی، صبح ہمیں پھر جلدی آنا ہے۔ راجہ نے کہا، اگرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ میں نے کہا، تم کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ پتہ نہیں سر، گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائے یا زیادہ۔ گاڑی دکھاؤں گا کسی اچھی ورک شاپ میں، وہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں۔ اوکے، تم جاؤ، حویلی میں بتا دو کہ ہم صبح ہی آئیں گے۔ ہم نے تمہاری تجویز کو شرف قبولیت بخشا۔ شیر خان یہیں رہے گا آپ کے ساتھ؟ غنی جاتے جاتے کہا، کمرے میں بک کرا دیتا ہوں۔ رات تک ہم نے ہیر کے گجرات کی سیر کی۔ بظاہر سمجھا جانے والا یہ شہر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، بلکہ صنعتی اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ گجرات کی کون سی صنعتی پیداوار ہے جسے عالمی شہرت نہیں؟ گجرات کے پنکھے، گجرات کا فرنیچر، بہت سی کراکری، جوتے اور چمڑے کی مصنوعات، ٹائر اور ہر چیز میں کوالٹی کا عالمی معیار۔ یہ یہاں انڈسٹری بھی ہے، کاٹیج انڈسٹری بھی ہے۔ شیر خان کا ایک رشتہ دار گجرات برسوں سے تھا۔ وہ شیر خان کے طلب کرتے ہی اپنائیت سے فوراً حاضر ہوا، اور اس نے چند گھنٹے میں گجرات ایسے دکھایا کہ ہم خود کوشش کرتے تو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ایک ایسا میزبان ثابت ہوا جس کے جذبہ خیر سگالی کے آگے ہماری ایک نہیں چلی۔ رات کے ہم ہوٹل واپس پہنچے تو جتنے تھکے ہوئے تھے اس سے زیادہ ریفریش ہو گئے تھے۔ روزمرہ کی زندگی والی مصروفیات سمیٹ کر یہ ایک بالکل نئی قسم کی تفریح تھی۔ ہمارے میزبان نے تو چلتے چلتے راجہ سے رازدارانہ انداز میں یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر رات کی تفریح بھی مطلوب ہو تو فرمائیں، گجرات کا حسن بھی مشہور ہے۔ راجہ اکیلا ہوتا تو اس پیشکش کے جواب میں کیا کہتا، لیکن میری وجہ سے اس نے کہا کہ بس جتنا تم نے کہا وہی کافی ہے۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرانی ہوئی، غنی ابھی تک نہیں لوٹا ہے۔ اس کا پھر فون آیا تھا۔ شیر خان نے مجھے کہا، گاڑی ٹھیک ہو گیا ہے، بس وہ آ رہا ہے۔ سیشن جج کی کورٹ سے چودھری سلطان کیس مدعی اس کے بہنوئی کو نوٹس جاری کر دیا گیا تھا اور وہ بھی موصول ہو گیا تھا، لیکن وہ معمول کے مطابق 9 بجے کے بعد ہی پہنچا۔ ہم سب نے گزشتہ رات ہی گھڑیوں کو آگے کر رکھا تھا۔ ٹھیک 9:15 بجے ہم کورٹ میں تھے۔ اس وقت روز کی گہما گہمی کا آغاز ہو رہا تھا۔ بیشتر عدالتوں کے باہر بہت سے لوگ موجود تھے، مگر عدالتی اہلکار ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ ٹھیک 9 بجے یعنی پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 9 بجنے میں 10 منٹ پر ہماری پیشی کے لیے آواز دی گئی۔ ہمارا وکیل بھی موجود تھا، لیکن مدعی غیر حاضر تھا۔ اس کے وکیل نے اعتراض کیا کہ ابھی 10 منٹ باقی ہیں، تو جج نے اسے ڈانٹ دیا اور عدالت میں موجود ہر شخص کی طرف دیکھ کے سوال کیا، کیا ٹائم ہوا ہے؟ سب نے بیک آواز کہا، 9:05۔ جج نے یک طرفہ فیصلہ سناتے ہوئے ہماری ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ شخصی ضمانت کے علاوہ 50,000 کا مچلکہ مخالف وکیل بہت جسبجس ہوا، لیکن ایسے حربے عدالتوں میں عام استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہمارا وکیل ضمانت کے مچلکے داخل کر رہا تھا تو فریق مخالف کا وکیل آ گیا۔ یار یہ فاؤل ہے، اس نے شکایت کی۔ ہمارے وکیل نے ہنس کے کہا، او غیر فاؤل بھی چلتا ہے کھیل میں، تو نہیں کرتا؟ ابھی پچھلی بار وہ چپکے سے کھسک گیا۔ پھر مدعی نمودار ہوا، اس نے مجھے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ قریب آ کے اس نے کہا، آپ ہی ہو نواب رفیق؟ میں نے چودھری سلطان کا بہنوئی ہوں، فاضل بھٹی۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا، اور آپ مدعی ہیں خیر سے؟ وہ بولا، آپ نے ایسے ہی ضمانت کرائی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ آپ پر بھی شک ظاہر کروں، حالانکہ مجھے معلوم ہے آپ کی سلطان سے دشمنی تھی۔ پھر تو میرا ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنا غلط نہیں۔ بات یہ ہے جی، میں تو سمجھتا ہوں سارے معاملے کو وہ عورت ایسی ہی ہے، لیکن خود میرا سالہ کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا۔ راجہ نے کہا، پھر تم نے یہ FIR کیوں درج کرائی؟ او جی، ایک تو میری گھر والی نے شور ڈالا ہوا تھا اس کے خلاف کہ میرے بھائی کے پیچھے پڑی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ فریال۔ خیر، اس کو میں نے چپ کرا دیا تھا۔ تیرا بھائی انہی فلمی پریوں میں راجہ اندر بن کے رہنے کا شوقین ہے، ایک نہ ایک دن ایسے ہی مرنا تھا اسے۔ مگر بعد میں ایک پولیس افسر نے مجھے بلا کے کہا کہ تم رپورٹ لکھواؤ فریال کے خلاف، وہ کہیں دور پار سے میری بیوی کا رشتہ دار بھی ہے۔ راجہ نے کہا، بھٹی صاحب، آج کل میں آپ کو اسی کا فون آئے گا کہ نواب رفیق کے خلاف بھی FIR لکھواؤ۔
اور آپ انکار نہیں کر سکوگے۔ ہم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا، پر میری طرف سے دل میلا نہ کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ ہاتھ ملا کے بولا۔ میں نے کہا اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کرے اور ہماری بھی۔ راجہ نے عدالتی احکامات کی ایک مصدقہ نقل حاصل کی اور غنی کے ذریعے جہلم پولیس تک پہنچائی۔ مجھے فریال کا بھی خیال آیا تھا، لیکن راجہ نے مجھے مطلع کیا تھا کہ ضمانت قبل گرفتاری لینے کے بعد وہ لاہور چلی گئی تھی، جہاں اس کی کوئی شوٹنگ تھی۔ گجرات میں وہ کوٹھی ضرور تھی جو چودھری سلطان نے اس کے نام کر دی تھی، مگر اس میں فریال رہتی نہیں تھی۔ حویلی میں پہنچنے کے کچھ دیر بعد مجھے ماجد خان کا فون موصول ہوا۔ میں نے رانا رجب علی کے خلاف دوسرا کیس فائل کر دیا ہے۔ وہ عبوری ضمانت پر رہا تھا۔ عدالت سے اجازت دیے بغیر وہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ کراچی بھی نہیں، جبکہ وہ لندن میں پہنچا ہوا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگلی پیشی پر بھی وہ حاضر نہیں ہوگا۔ پیشی پرسوں ہے۔ لندن سے تو وہ 7-8 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے۔ ماجد خان نے کہا اگر چاہے تو۔ میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت سے ضمانت کی توثیق ہو جائے گی؟ اب کوئی چانس نہیں۔ میں نے کہا سیاسی دباؤ بہت ہوگا۔ ہاں، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر کیا کریں، ہم صرف قانونی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ نواب صاحب یہ بتائیے، وہ جو پہلے آپ کا قانونی مشیر تھا شہزاد، کیا اسے آپ نے برطرف کر دیا؟ جی مجبوری تھی، جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس نے ساری فائلیں میرے حوالے کر دی ہیں۔ میں نے کہا اب آپ ہی کو تمام معاملات سے نمٹنا ہوگا اور فیس کی بالکل فکر نہ کریں، جو آپ کہیں گے پیش کر دیا جائے گا۔ نہیں نواب صاحب، اللہ نے بہت دیا ہے اور دے رہا ہے، پیسہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کچھ تعامل کا شکار تھا۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو ٹائم، ایک زمانہ تھا کہ میں نے خود کو مشین بنا رکھا تھا، مگر اب میں کم کیس لیتا ہوں، کچھ وقت اپنے لیے اور کچھ فیملی کے لیے نکالتا ہوں۔ اس عمر میں وہ خوشیاں زیادہ قیمت رکھتی ہیں جو آپ کو اپنے پوتوں نواسوں سے ملتی ہیں۔ یہ بات ابھی شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے کہا پھر بھی سر، میرے لیے تو آپ کو وقت نکالنا ہی ہوگا، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ اچھا بھائی نواب صاحب، کچھ کرتے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ غنی کچھ دیر بعد حاضر ہوا۔ آج وہ کام بھی کر لینا چاہیے، میں نے بے خیالی میں کہا۔ کس کام کی بات کر رہے ہو یار؟ سر، کتے بالکل ریڈی ہیں۔ اس نے یوں سرگوشی میں کہا جیسے اس کو ڈر ہو کہ کوئی سن لے گا، اور اللہ کے فضل سے اس کام کے لیے میں کل گیا تھا وہ بھی ہو گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کل تو میرے ساتھ تھے؟ جی سر، لیکن گاڑی خراب نہیں ہوئی تھی۔ میں چکا، گاڑی خراب نہیں ہوئی تھی؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اگر سچ بتاتا تو آپ منع کر دیتے۔ اس نے ایک بنڈل میرے سامنے رکھ دیا جو اب تک اس کی بغل میں دبا ہوا تھا۔ میں یہ لینے گیا تھا۔ میں نے بنڈل کو دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ چودھری سلطان کی ایک شلوار، ایک بنیان۔ میں بھونچا کے رہ گیا، یہ تم کہاں سے لے آئے اور کیسے؟ اس کی کوٹھی ہے یہاں جو اس نے اپنی فریال بی بی کو دے رکھی ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ایک چوکیدار تھا، جب اذان ہوئی تو نماز پڑھنے چلا گیا تھا اور میں اندر گھس گیا۔ میرا خیال تھا اندر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک نوکرانی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کے چیخ ماری تو میں نے ریوالور نکال لیا۔ اس کی آواز بند ہوگی۔ میں نے کہا کہ جتنا مرضی چلا، تیری آواز باہر نہیں جائے گی۔ پھر میں نے ریوالور اس کی پیشانی پر رکھا، وہ تھر تھر کانپنے لگی اور بولی کہ آخر کیا چاہتے ہیں تم؟ میں نے کہا کہ میرے ساتھ چودھری سلطان کے کمرے میں چل۔ وہ آگے ہو لی۔ چودھری سلطان کا کمرہ مقفل تھا۔ اس نے چابی لگا کے کھولا۔ میں نے کہا کہ اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑی ہو جا، مڑ کے دیکھا تو لاش یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ وہاں سے میں نے یہ کپڑے لیے۔ اس ملازمہ سے پوچھا کہ یہ کس کے ہیں؟ اس نے تصدیق کی یہ چودھری صاحب کے ہیں۔ میں نے انہیں کاغذ میں لپیٹ کر بغل میں دبایا اور اس سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، آگے تیری مرضی، یہاں سے چاہے اٹھا لے۔ جب چوکیدار نماز پڑھ کے آئے تو شور مچا دینا کہ ڈاکو آئے تھے، سب میرے نام لگا دینا۔ نہیں، اس نے بعد میں کیا اٹھایا کیا نہیں، چیزیں تو بہت تھی، میں تو بھاگ آیا۔ اس کا انداز بڑا پرجوش تھا۔ اگر تم پھنس جاتے پھر؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا کام تو بے شک تم نے بڑا کیا۔ وہ خوش ہوا۔ کیا خیال ہے پھر سر چلیں؟ راجہ صاحب نے کہا کہ وہ آتے ہیں 5 منٹ میں۔ ہم عصر کے بعد دونوں کتوں کو ہائی لکس گاڑی کے پیچھے والے کیبن میں بٹھا کے روانہ ہوئے۔ اس ڈبل کیبن پک اپ کے دونوں کیبن ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، لیکن موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہم نے کھڑکیاں بھی کھلی رکھیں۔ دونوں کتے ایسی مہارت کے عادی تھے، وہ اپنی لمبی لمبی زبانیں باہر نکالے صد بدائی کا جائزہ لیتے رہے۔ پورا پلان غنی کے دماغ میں تھا۔ ہم جنگل میں ایک طرف سے داخل ہوئے۔ جاگیر کے جنگل کو غنی نے 8 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ دوسرے سے تقریباً 200 گز دور تھا۔ درمیان کا علاقہ درختوں سے صاف کر لیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دشمن میں آگ لگائے تو ایک حصے کی آگ سارے جنگل کو لپیٹ میں لے۔ آگ لگانے کی ایک ناکام کوشش کے بعد غنی نے یہ بندوبست کیا تھا، اگر ہوا تیز نہ ہو تو 200 گز کا فاصلہ کافی ہوتا ہے۔ آگ ایک حصے سے آگے نہیں پھیل سکتی۔ جنگل کے ایک حصے کے گرد حفاظتی دیوار کی تعمیر بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی، جو رانہ کی زمینوں سے ملتا تھا۔ درمیان میں صرف دریا کنہار تھا، جو سال کے بیشتر حصے میں اتنا سمٹ جاتا تھا کہ اسے مختلف مقامات سے عبور کیا جا سکتا تھا۔ مقامی لوگ جانتے تھے کہ کہاں اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے اور گہرائی کم، خطرہ اسی طرف سے زیادہ تھا۔ غنی نے دیوار کے ساتھ گاڑی روک دی اور پیچھے سے کتوں کو اتار لیا۔ یہ کتوں کے تعاون سے انسانی سراغرسانی اور ایک انوکھا مشن تھا۔ میں اس کی کامیابی کے بارے میں بہت زیادہ امید نہیں تھا، لیکن میں نے غنی سے اپنی مایوسی کا ذکر نہیں کیا اور یہ کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ غنی نے چودھری سلطان کے جسم کی بو والے کپڑے باری باری دونوں کتوں کو سونگھنے کے لیے دیے۔ ابھی وہ دونوں میرے تجویز کردہ نام آن اور شان کے عادی نہیں تھے، وہ پرانے ناموں سے غنی کی ہدایت پر عمل کر رہے تھے۔ دونوں کتے باری باری کپڑوں کو سونگھتے رہے۔ غنی نے ایک کی زنجیر اپنے ہاتھ میں رکھی، دوسرے کی راجہ کو تھما دی۔ ناؤ موو، غنی نے حکم دیا۔ شیر شاہ، بہادر شاہ موو۔
دونوں کتے چل پڑے۔ راجا کے اور غنی کے درمیان 10 گز کا فاصلہ تھا۔ کتوں کی زنجیریں اس سے عادی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ زمین کو سونگتے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں۔ انہوں نے تقریباً 1 فرلانگ مربع کا علاقہ 20 منٹ میں دیکھ لیا تھا، بلکہ سونگ لیا تھا۔ ان کی پرجوش بے چینی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ نہ کچھ دریافت کر کے ہی دم لیں گے۔ مجھے اس مہم جوئی اور جستجو سے کارآمد نتائج حاصل ہونے کی بہت کم توقع تھی۔ شاید راجا بھی میری طرح صرف تجسس سے مجبور تھا، اور ہمارے لیے یہ ایک نیا اور دلچسپ تجربہ تھا۔ کہیں سے سلطان کی لاش کا سراغ مل جانا ایک مہم سا مفروضہ تھا۔ غنی زیادہ پر امید تھا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس رفتار سے ہم نے پورے جنگل کا چپا چپا چھانا تو اس کام کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوں گے۔ رات 10-11 بجے تک کتوں کے پیچھے پیچھے کچھ کھائے پیے بغیر چلتے رہنا آسان کام نہ تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم رک کر دم لینے پر مجبور ہو گئے۔ ہمارے کندھوں پر صرف پانی کی بوتلیں تھیں۔ راجا نے بڑی حسرت سے کہا کہ کاش ہم نے گرم کافی سے بھرا ہوا تھرماس بھی ساتھ رکھا ہوتا۔ تلاش کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ مکمل ہونے میں رات کے 10 بج گئے۔ ابھی تک ہماری کوشش لاحاصل تھی، اور میرے اندازے کے مطابق ہم نے جنگل کا نصف حصہ ہی دیکھا تھا۔ اندھیرے میں راستہ دیکھنے کے لیے ہم سب نے اپنی اپنی ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ مسلسل جلانے سے ان کے سیل کمزور ہو چکے تھے اور لائٹ مدھم ہونے لگی تھی۔ ایک جگہ راجا نے ہانپتے ہوئے مجھ سے کہا، میری تو ہمت جواب دے رہی ہے فیکے پتر۔ میں نے کہا، راجا صاحب حوصلہ رکھیں، ہمیں واپس بھی جانا ہے، گاڑی بہت دور ہے، پیچھے کھڑی ہے، آخر ہم انسان ہیں، کوئی سراغ رساں کتے نہیں۔ میں نے کہا، اس غنی کو دیکھو، ذرا احساس نہیں کہ ہم نواب ہیں، بحر ظلمات کے گھوڑے نہیں۔ اسی وقت انہونی ہو گئی۔ ایک جگہ کتے رک گئے اور انہوں نے ایک دائرے میں گھومتے ہوئے زمین پر نیچے غرانا شروع کر دیا۔ غنی نے کمانڈ دیتا رہا، کمان بوائے، اچھی طرح چیک کرو، دیکھو کیا ہے یہاں، کچھ ہے دیکھو، بی شیور۔ غالباً اسلحہ اور منشیات کا سراغ لگانے کے لیے ان کو ایسے ہی ہدایات دی جاتی ہوں گی۔ غنی نے بڑے جوش سے کہا، سر یہاں کچھ ہے، زمین کے نیچے۔ میں نے کہا، کچھ کا کیا مطلب ہے مسٹر غنی؟ مردہ آئل، یہ میٹھا پانی، کتے صرف ایک سراغ پر چل رہے ہیں سر، کپڑوں کی بو پر، ہمیں یہاں کھود کے دیکھنا پڑے گا۔ راجا نے بے یقینی سے پوچھا، اور یہاں سے سچ مچ چودھری سلطان کی لاش نکل آئی؟ پھر کیا راجا، لاش کو وارثوں کے حوالے کر دیں گے اور خود رضا کارانہ طور پر جیل چلے جائیں گے؟ غنی نے کہا، میں کھدائی کا سامان لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، غنی اس جگہ کو مارک کر لو، ابھی تو ہم زمین کھودنے کے لیے بھی کسی کو نہیں لائے اور اس کام میں پوری رات لگ سکتی۔ غنی نے کچھ سوچا، اچھا سر، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ہم حویلی سے کھدائی کرنے والوں کو لاتے ہیں، جگہ میں نے دیکھ لی ہے کہ یہ کام آج ہی ختم کرنا ضروری ہے۔ راجا بولا، آج نہیں تو پھر کل رات تک انتظار کرنا پڑے گا۔ غنی نے تقریباً 10 فٹ قطر کے دائرے کی نشاندہی کے لیے پتھر رکھنے شروع کیے۔ دن میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دلچسپی اب میری بھی بڑھ گئی تھی، اور یہ خیال میرے دل میں خوف کے ساتھ تجسس امیز خطرات کی گھنٹی بجا رہا تھا کہ یہاں سے سچ میں چودھری سلطان کی لاش نکل آئی تو پھر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ابھی تک تو اس امکان پر سیریس ہو کے نہیں سوچا تھا۔ واپس جاتے ہوئے راجا نے کہا، یار لاش کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، اس علاقے میں نہ جانے کتنے لوگ مار کے گاڑے گئے ہوں گے۔ میں نے کہا، لیکن وہ چودھری سلطان کی شلوار سونگتے ہوئے یہاں پہنچا، کتے کی ناک صرف ایک مخصوص بو کو سونگ کر یہ کام کر رہی ہے۔ حویلی میں ہم نے 1 گھنٹہ گزارا۔ کھانے اور کافی پینے کے بعد جب ہم تازہ دم ہو گئے تو غنی اور شیر خان کدال بیلچے لیے نمودار ہوئے۔ غنی نے کہا، میں نے سوچا کہ زیادہ لوگ نہ ہوں، ہم دونوں کافی ہیں۔ شیر خان نے اس کی بات آگے بڑھائی، اب آرام کرو سر، اگر کچھ ملا تو ہم آپ کو بتائے گا۔ یہ تجویز بڑی بری نہیں تھی، لیکن اس وقت تک راجا کا اور میرا تجسس بڑھ کے اندیشوں میں ڈھل چکا تھا، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس مہم کے نتائج سامنے آنے تک سائٹ پر موجود رہنا چاہیے۔ خواتین کو ہم نے ادھر ادھر کی باتوں سے بہلا کے ٹالنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میرے آبا و اجداد نے یہاں ایک خزانہ دبایا تھا، اگر وہ مل گیا تو کل میں رانا کو رانا نگر سمیت خرید لوں گا۔ رابعہ نے کہا، یہ سوچو کہ چودھری سلطان کی لاش نکل آئی تو کیا کرو گے؟ گویا تم سب جانتی ہو کزن، لیکن ابھی ہم تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں نے انہیں گھورتے ہوئے مذاقاً کہا، میرا خیال ہے کہ لاش ہم یہاں اٹھا کے لائیں گے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں، گلی چڑی ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہو۔ شہناز نے کہا، یہ ٹھیک ہے، میں تھوڑا بہت پوسٹ مارٹم یہاں بھی کر سکتی ہوں۔ لیلا بھابی نے کانپتی آواز میں کہا، خبردار جیسی کوئی حرکت کی، یہ حویلی بن جائے گی بھوت بنگلہ۔ بات مذاق کی ہرگز نہیں تھی، مگر مذاق بن گئی تھی۔ ہم نے خواتین کو سنسنی خیز قیاس آرائیوں میں مصروف چھوڑا اور خود واپس جائے واردات پر پہنچ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم نے زیادہ شیر خان کی حالت خوف سے پتلی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ پٹھان ہو کر اپنی بزدلی کی وجہ سے بدنام ہو۔ کھدائی رات کے 12 بجے شروع ہوئی تو دور دور تک جنگل میں ہو کا عالم تھا۔ چاند کی آخری تاریخوں کی وجہ سے اندھیرا بھی زیادہ گہرا محسوس ہوتا تھا۔ زمین پر کدال پڑنے کی آواز سناتے ہی دور تک سنی جا رہی ہوگی، مگر ان پرندوں کے سوا جو اپنے آشیانوں میں بے چین ہو رہے تھے، یہ آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ 1 گھنٹے میں شیر خان اور غنی دونوں ہانپ گئے۔ اس وقت تک 10 فٹ قطر کا دائرہ 1 فٹ گہرا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے راجا سے اخلاقاً بھی نہیں کہا کہ ہم بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، یہ ہماری شان کے خلاف تھا۔ نہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، نہ ہمارے نمک خوار کرنے دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس محنت سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ غنی اور شیر خان اب پھر کھودنے میں مصروف ہو گئے تھے۔
راجہ نے کہا یار کیا وہ کتے بالکل گدھے ہیں؟ ان کی ناک اتنی ہی فضول ہے جتنی کسی گدھے کی، مگر غنی کو ان کی صلاحیت پر اعتماد تھا۔ راجہ بولا میں وہ سوال پھر اٹھاتا ہوں، یہاں سے سچ میں چودھری سلطان نکل آیا تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تصدیق کریں گے کہ وہ چودھری سلطان ہی ہے۔ وہ کیسے؟ اس سے کہیں کہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ میں نے کہا ہماری ڈاکٹر شہناز نے دعویٰ کیا تھا کہ اسباب اور لوازمات نہ ہونے کے باوجود وہ تھوڑا بہت پوسٹ مارٹم کر سکتی ہے۔ پوسٹ مارٹم میں لاش کے نام یا ولدیت کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے جھلا کے کہا یار یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ مرحوم کیا تھے، مرد یا عورت، عمر کیا تھی، قد کتنا تھا، کیسے مارے گئے۔ ایک دم شیر خان کے چلانے کی آواز آئی، وہ غنی ادھر دیکھ یہ کیا ہے، اور اچھل کر گڑھے سے نکل آیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر تو ایک دم لاش ہے۔ غنی نے گڑھے میں جا کے دیکھا، تیرا تو پسینہ چھوٹ رہا ہے ڈر سے، لا کدال مجھے دے، یہ مردہ کیا تجھے تھپڑ مار دے گا؟ میں اور راجہ ایک ساتھ دوڑے۔ ٹارچ لائٹ میں جو میں نے دیکھا تھا وہ یقیناً سنسنی تھا۔ مٹی میں سے ایک ہاتھ باہر نکل آیا تھا۔ اب غنی نے زیادہ احتیاط کے ساتھ مٹی ہٹانی شروع کی۔ 3 فٹ نیچے کی مٹی نمی کے باعث سخت بھی نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے میں 1 لاکھ نمایاں ہو گئی، لیکن اس کی شناخت ناممکن تھی۔ لاش گل سڑ چکی تھی اور مٹی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ بدبو ایسی بھیانک تھی کہ ناک پر رومال رکھنے کے باوجود میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ معلوم نہیں غنی کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ سب برداشت کر رہا تھا اور اپنے کام میں مصروف تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے گڑھے سے دور چلا گیا اور گہرے لمبے سانس لینے لگا۔ کچھ دیر بعد راجہ بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ذہنی طور پر اس شوق کے لیے تیار نہ تھا۔ لاش نظر آ جانے کے بعد خدشات نے خطرات کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میں نے کتوں کی سراغ رسی کا صرف ذکر سنا تھا یا پڑھا تھا یا فلموں میں دیکھا تھا، اسی لیے غنی کا اعتماد مجھے غیر حقیقی محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک شیر خان کھڑے کھڑے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے غنی کو آواز دی، غنی تم بھی نکل آؤ باہر اور شیر خان کو ادھر لے آؤ۔ غنی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے شیر خان کو گھسیٹ کر ہمارے قریب لٹایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ چند منٹ میں ہوش میں آ گیا اور شرمندہ سا اٹھ بیٹھا۔ معاف کرنا صاحب، میں نے اسے تسلی دی، ایسا ہوتا ہے شیر خان، سب کے اعصاب ایک سے مضبوط نہیں ہوتے۔ غنی نے اس کا مذاق اڑایا، یہ نام ہے بہادر کا سر، اس کا نام شیر خان سے بدل کے گیدر خان رکھ دیں، آخر میں بھی تو برداشت کر رہا ہوں، تم آدمی نہیں بھوت ہو۔ شیر خان نے کہا اچھا ناراض نہ ہو، یہ گولی کھا لے، ڈاکٹر صاحب نے دی تھی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ غنی نے ایک شیشی کھول کے ایک گولی خود بھی کھائی اور مجھے اور راجہ کو بھی پیش کی۔ شہناز ایک ڈاکٹر تھی اور اسے اندازہ تھا کہ پرانی لاش نکلے گی تو اس کا تعفن ہمارے اعصاب پر کیا اثر ڈالے گا، یہ گولی اسی اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ہوگی، میں نے سوچا۔ غنی نے ایک تھرماس پہ گرم بلیک کافی نکال کے ہمیں پیش کی۔ ہمارے حکم پر شیر خان نے اسے کڑوی دوا سمجھ کے پی لیا۔ کچھ دیر میں ہم سب کی حالت میں نمایاں بہتری آ گئی تھی۔ اب ہم حویلی جاتا ہوں سر، ڈاکٹر شہناز نے کہا تھا کہ ضرورت پڑے تو مجھے لے جانا۔ غنی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے راجہ کی طرف دیکھا، ضرورت یقیناً ہے، لیکن کیا وہ برداشت کر لے گی؟ راجہ ہنسا، وہ ایسے نہ جانے کتنے مردوں کی چیر پھاڑ کر چکی ہے۔ میں نے کہا غنی اس بدبو کا کچھ علاج کرو۔ اس نے ایک بیگ سے جو وہ کندھے پر لٹکا کے لایا تھا کوئی اسپرے نکالا اور پھر گڑھے میں اتر گیا۔ وہ کچھ دیر بعد نکلا اور لاش کو ایک پلاسٹک شیٹ سے ڈھک دیا۔ ہم نے اسے اندھیرے میں گاڑی کی طرف جاتے دیکھا۔ انسان جھوٹ بولتے ہیں پھیکے پتر، کتے نہیں، راجہ نے کہا۔ مجھے بالکل شک نہیں رہا کہ یہ چودھری سلطان ہی ہوگا۔ میں نے کہا اسے قتل کر کے یہاں گاڑا گیا، دونوں کامرانہ نے کیے، یہ فریال کی بس کی بات ہرگز نہیں تھی۔ راجہ بولا۔ میں نے کہا مقصد تو بالکل واضح ہے، لیکن اب تک وہ چپ کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے پولیس کو ادھر کیوں نہیں بھیجا؟ راجہ نے کہا وہ سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھا رہا ہے، اسے کوئی جلدی نہیں، اسے یقین ہے کہ اس مرتبہ کام پکا ہے۔ پہلے چودھری سلطان غائب ہوا، شبے میں فریال کا نام آیا اور پھر تیرا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ تو نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری لے لی۔ کل پرسوں میں رانا لندن سے واپس آئے گا اور تو پولیس کو اس قتل کا سراغ دے گا، کسی مخبر کے ذریعے یا گمنام فون سے۔ چودھری سلطان کے بہنوئی کو بلا کے پھر کہا جائے گا کہ نواب رفیق کے خلاف بھی پرچہ کٹاؤ۔ کوئی خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جائے گی جو لاش برآمد کرنے کے لیے چھاپا مارے گی۔ انہیں یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ لاش یہاں تھی، زمین بھی کھودی ہوئی نظر آئے گی، مگر لاش نہیں ملے گی۔ اس کے بغیر کیس نہیں بنتا فیکے پتر، ہمیں زیادہ پکا کام کرنا ہے۔ رانا کی تو، مگر لاش کو کیسے غائب کریں؟ میں نے کہا۔ راجہ بولا ہم کیا کریں گے، جو کرے گا غنی کرے گا، میں تو اس شخص کی ہمت اور صلاحیت پر حیران ہوں۔ شیر خان نے ٹھیک کہا تھا، وہ آدمی نہیں بھوت ہے۔ مگر راجہ، میں واقعی اس کے احسانات کا بار محسوس کرتا ہوں جن کا بدلہ بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ ٹھیک کہتا ہے تو، غنی نہ ہوتا تو بڑی مشکل ہوتی ہمارے لیے۔ اب تو اس پر اتنا انحصار کرنے لگے ہیں ہم کہ کبھی وہ نہ ہوا تو ہم خود کو بالکل بے وسعت و پا محسوس کریں گے۔ غنی 1 گھنٹے بعد لوٹا۔ ہم نے دور سے گاڑی کی روشنی دیکھی، گاڑی دیوار کے قریب رک گئی، پھر ٹارچ کی روشنی میں 2 سائے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ پھر شہناز نے قریب آ کر کہا کیا احوال ہے راجو نوابوں کا؟ میں نے آہ بھر کے کہا حال کا کیا پوچھتی ہو ڈاکٹر، بہت پتلا ہے۔ وہ مسکرائی اور غنی کے ساتھ گڑھے کی طرف بڑھ گئی۔ شیر خان نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اکیلے غنی نے پلاسٹک شیٹ ہٹا کے باہر بچھائی، پھر لاش کو کھینچ کے نکالا اور شیٹ پر ڈال دیا۔ اس کے اوپر گوشت برائے نام ہی رہ گیا تھا۔
کچھ گل سڑ کے مٹی میں مل گیا تھا، کچھ حشرات الارض نے کھا لیا تھا۔ شہناز نے اسباب میسر نہ ہونے کے باوجود ٹارچ کی تیز روشنی ڈال کے لاش کا معائنہ کیا۔ اس نے دوپٹے کو اپنی ناک پر باندھ لیا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ اس سے بدبو نہیں روکی جا سکتی تھی۔ تقریباً 40 فٹ دور کھڑے راجہ اور میں اس کی شدت کو محسوس کر سکتے تھے۔ اس نے کبھی ٹانگ اٹھا کے، کبھی ہاتھ پکڑ کے، کبھی منہ کھول کے اور ادھر ادھر سے ٹھوک بجا کے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا۔ اسے پوسٹ مارٹم کرنے کا خاصا تجربہ تھا، لیکن باقاعدہ پوسٹ مارٹم لیبارٹری میں ہر قسم کے کیمیکل اور آلات کی مدد سے ہوتا ہے، جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مشاہدے کی مدد سے اندازے قائم کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ باہر آئی اور ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ اوف، پتہ نہیں میں بے ہوش کیوں نہیں ہوئی۔ راجہ نے اسے کافی پیش کی۔ تم چاہو تو اب ہو جاؤ۔ شہناز نے کافی لے لی۔ دراصل عادت نہیں رہی، بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا دیکھا آپ کی نگاہ ہے مردہ شناس نے؟ وہ مسکرائی۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ یہ تمہارا ہی رقیب و روسیہ تھا یا کوئی اور۔ قیاس کہتا ہے کہ اس کی موت کو 20 سے 25 روز ہو چکے ہیں۔ راجہ نے سر ہلایا۔ چودھری سلطان کو غائب ہوئے بھی اتنے ہی دن ہوئے ہیں۔ یہ اس کے قد و قامت کا مرد تھا، قد تقریباً 6.25 فٹ، وزن 160 پاؤنڈ سے اوپر۔ موت کی وجہ سے میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا پتہ ایسے نہیں چل سکتا، لیکن مجھے گولی کا زخم نظر نہیں آیا۔ فیکے پتر، اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قتل کرنے والوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ شناخت کی دیگر علامات کو دیکھنا بھی یہاں ممکن نہیں، مثلاً آنکھوں یا بالوں کا رنگ، فنگر پرنٹس۔ میرا خیال ہے آپ نے ناحق زحمت فرمائی، اتنا تو ہم بھی دیکھ سکتے تھے۔ راجہ نے کہا۔ آخر تصدیق کیسے ہو کہ یہ چودھری سلطان ہی ہے؟ میں نے کہا۔ بہت آسان ہے، آپ لوگ لاش اٹھا کے سرکاری ہاسپٹل چلے جائیں، لاہور یا پنڈی یا مرحوم کے آبائی شہر گجرات، جہاں FIR درج ہے۔ مدعی کو طلب کر لیں، ہر بات معلوم ہو جائے گی۔ یہ بھی کہ آپ لوگوں میں سے اس کو کس نے ہلاک کیا اور کیسے۔ میں چلتی ہوں، میرا کام کوئی نہیں۔ ڈیئر ڈاکٹر شہناز، آپ کا علم، تجربہ، مشاہدہ، قیاس، وجدان، دل و دماغ اور چھٹی حس، یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ چودھری سلطان ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، راجہ بتائے گا۔ یہ راجہ قدر شناس، اس سے زیادہ عقل تو آپ کے پاس اور ڈاکٹر ریشم کے پاس ہوگی۔ اس کی بات کا برا نہ منائیں۔ اس وقت تو بدبو ناقابل برداشت ہے، لیکن کتوں کی ناک کی شہادت سب سے اہم ہے جو ہمیں سیدھا اس جگہ لائے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ چودھری سلطان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا چلو 100% ہو گیا۔ مشہور تو ہے کہ ایسے ہی رقیب کو رقیب پہچانتا ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ اب اس کا کیا کریں؟ کیا ڈسپوزل کیا جائے؟ ہمارے درمیان ایک مختصر میٹنگ ہوئی۔ حسب توقع گری نے ساری ذمہ داری قبول کر لی اور ہمیں ساری فکروں سے آزاد کر دیا۔ یہ جگہ تو رانا صاحب نے پسند کی تھی۔ صبح میں یہاں کھدائی شروع کراتا ہوں، یہ گڑھا کچھ اور پھیل جائے گا۔ آس پاس کافی جگہ ہے، اگر کوئی آئے گا تو اسے بتا دیا جائے گا کہ یہاں اینٹوں کا بھٹا لگایا جا رہا ہے۔ سچ بتائی میں تعمیر کا جو کام ہوتا رہتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، اس کے لیے اینٹیں یہاں تیار ہوں گی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غنی، میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ میری ساری فکریں اور پریشانیاں تم دور کر دیتے ہو۔ نہ تمہاری خدمات کا کوئی معاوضہ ہے، نہ انعام۔ سر، میرے لیے اتنی عزت بھی بہت ہے جو آپ مجھے دیتے ہیں۔ اب آپ چاہیے، صبح تک یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس گڑھے کی مٹی تک بہت دور لے جا کے دریا میں ڈال دی جائے گی۔ بس لاش کے بارے میں بتا دیں، اسے غائب کرنا ہے یا دریا پار لے جا کے رانا کے علاقے میں دبا دیں۔ اس کے تیر کا رخ اسی کی طرف موڑ دیں۔ راجہ نے کہا تجویز بہت شاندار ہے، لیکن خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں غنی۔ میں نے کہا ہاں، تمہاری ہوشیاری سے ہم اس الزام سے بچ جائیں گے، اتنا کافی ہے۔ لیکن کیا تم دونوں یہ کام کر لو گے؟ ابھی صبح ہونے میں دیر ہے، میں اضافی لیبر لگا دوں گا، یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ غنی نے کہا۔ ہم واپس حویلی پہنچے تو صبح کے 3 بجے تھے۔ سریا کے کمرے میں لیلا بھابھی سو چکی تھی، ریشم کے ساتھ رابعہ تجسس میں جاگ رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے وہ شہناز کی طرف لپک کے آئیں۔ کیا پتہ چلا؟ حیرت انگیز طور پر شہناز نے کہا وہ چودھری سلطان ہی تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ہماری واپسی تک بھی یہی موضوع سخن رہا ہوگا۔ فریال کی اور میری لو سٹوری کی وہ سنسنی خیز اور قابل ملامت تفصیلات جن کا علم نووارد لیلا بھابھی یا سریا کو نہیں ہو سکتا تھا، بڑی دلچسپی سے سنی گئی ہوں گی۔ ظاہر ہے اس کے انجام پر خوشی منانے کا تو کوئی سوال نہ تھا، لیکن کسی کو دکھ بھی نہ تھا۔ بات وہی تھی کہ جیسے اعمال ویسا انجام۔ دوسرے کے لیے برا چاہنے والے کا اچھا انجام کیسے ہو سکتا ہے؟ راجہ کے ساتھ میں بھی بہت تھکا ہوا تھا، چنانچہ انہیں کپڑوں میں بستر پر لیٹا اور سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ بظاہر زندگی اپنے معمول پر رواں دواں تھی۔ شہناز اور ریشم کے لیے یہ وقت ہاسپٹل میں مریضوں کے دیکھنے کا تھا۔ مریضوں کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور دواؤں کا بجٹ پہلے کے مقابلے میں دوگنا بڑھ چکا تھا۔ مشینری اور لیبارٹری کے اخراجات شامل کیے جاتے تو ہاسپٹل چلانے کی لاگت شاید 3 گنا ہو گئی تھی، تاہم یہ غیر متوقع نہیں تھا۔ اصل مسئلہ وسائل کا نہیں، وقت کی کمی کا سامنے آ رہا تھا۔ بیماری نہ ٹائم دیکھتی ہے نہ دن۔ شہناز نے اوقات کار میں 2 گھنٹے کا اضافہ کر دیا تھا اور اب کلینک میں 3 بجے تک مریضوں کو دیکھا جاتا تھا۔ اس کے باوجود کچھ لوگ رہ جاتے تھے۔ شہناز کی وجہ سے ہم بھی کھانا 3 بجے کھاتے تھے۔ مزید وقت بڑھانا ممکن نہیں تھا۔ اب مریضوں کی زیادہ تعداد سے نمٹنے کا یہ حل نکالا گیا تھا کہ ریشم 1 بجے کے بعد ان مریضوں کو اگلے دن آنے کا کہہ کے رخصت کر دیتی تھی جو سیریس نہیں ہوتے تھے اور انتظار کر سکتے تھے۔ شہناز نے تجویز دی تھی کہ کلینک کے اوقات شام کو بھی رکھے جائیں، صبح 9 سے 1 اور شام 5 سے 9، لیکن اس کی تجویز کو سب نے مسترد کر دیا۔
سب سے زیادہ شور کرنے والا راجا تھا۔ اس نے کہا کہ تم چھوڑو مجھے اور ہم سب کو، وہیں ہاسپٹل میں ٹھکانہ بنا لو، 24 گھنٹے مریضوں کو دیکھو، ہمیں ڈالو چولہے میں۔ شہناز خود بھی دل سے ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف وہ مایوس لوٹ کر جانے والوں کی حالت سے اور ان کی بے سبب فریاد و فغاں سے پریشان ہوتی تھی۔ اب ایک متبادل تجویز پر غور ہو رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر لایا جائے۔ اسی لیے ڈاکٹر کو یہاں آگے کام کرنا مشکل نظر آتا تھا، خواہ اسے کتنی ہی تنخواہ دی جائے۔ مرد ڈاکٹر سے خواتین مریضوں کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا تھا، تاہم تلاش جاری تھی۔ اسکول چلانے والی ٹیم مزے میں تھی، لڑکے لڑکیوں کی تعداد میں بھی کبھی اضافہ ہو جاتا تھا تو فصل کی کٹائی کے دنوں میں حاضری برائے نام رہ جاتی تھی۔ زیادہ عمر کے لوگ چند روز آتے تھے، پھر بور ہو کے بھاگ جاتے تھے۔ علم بڑی دولت ہے، مگر اس دولت کو بھی ہم دنیاوی دولت کی طرح قبر میں تو نہیں لے جا سکتے، آخر میں تو اعمال ہی کام آئیں گے۔ اس خیال سے وہ دل کو تسلی دیتے تھے، اعمال ان کے وہی رہتے تھے۔ راجا نہ جانے کہاں تھا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا تو مجھے غنی کا خیال آیا، اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ معلوم نہیں گزشتہ رات وہ کب فارغ ہوا، یقیناً وہ صبح ہی آیا ہوگا۔ میں نے اسے سونے دیا اور سوچا کہ گولی کا حال پوچھ لوں۔ یہ زخم ٹھیک ہونے تک وہ شہناز کے حکم پر کمرے تک محدود تھی۔ ابھی میں کچھ فاصلے پر تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سریا کا بچہ باہر آ گیا۔ اس کا نام تو گلریز تھا، مگر سریا نے بتایا کہ پیار سے اسے بوبی کہا جاتا ہے۔ اسی نام سے پکارنے پر متوجہ ہوتا تھا، چنانچہ وہ سب کے لیے بوبی ہو گیا تھا۔ اس کی شرارتوں اور معصوم حرکتوں نے سب کا دل مول لیا تھا، اور چند روز میں بھی وہ سب سے اتنا مل گیا تھا کہ کبھی ایک گود میں چڑھا ہوا نظر آتا تھا تو کبھی دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شوق حرکتوں نے حویلی میں ہنسی اور خوشی کے نئے رنگ بکھیر دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں بوبی کو بلاتا، دروازے کھلنے سے اندر کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ معلوم نہیں کس بات پر گولی چلا رہی تھی اور سریا دبے دبے لہجے میں کچھ کہنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ میں نے دروازے کے قریب رک کے سنا، لڑکی تم بے وقوف تو ہو، ایک نمبر بزدل بھی ہو۔ اس حرامزادے نے تمہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا۔ یہ بچہ بھی تمہارے منہ پر مار گیا کہ پالو۔ دیکھو مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، اور یار اب تو پتہ چل گیا ہے نا کہ وہ سالہ کتنا حرامی تھا۔ اب کچھ کرو، ایسے وہ کیسے بھاگ گیا؟ تم سے پہلے بھی اس نے معصوم لڑکیوں کو اسی طرح خراب کیا ہوگا، آگے جس سے شادی کرے گا اس کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ اب میں کیا کروں آخر؟ تم کچھ مت کرو، میں اس الو کے پٹھے کو اٹھوا سکتی ہوں۔ ارے گولی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، میرا پہلا شوہر بھی مرد کا بچہ تھا، اور یہ شامی بادشاہ 1 کروڑ 1 لاکھ شریف زادے میں اس پر صدقہ کر کے وار دوں، لیکن وہ تو مر چکا ہے۔ گولی آگ بگولا ہوگی، کون کہتا ہے؟ تم بھی ایسا دوبارہ مت بولنا۔ میں یہاں اس لیے نہیں لیٹی ہوں کہ زخمی ہوں، میں شامی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آئے گا، یہیں آئے گا، اور بس اس کے بعد تمہارا وہ کتا شوہر نہیں بچے گا۔ وہ غصے میں مردانہ گالیاں بکتی رہی۔ بولی تم سمجھتی کیوں نہیں، وہ مجھے طلاق دے چکا ہے جب وہ میرا شوہر نہیں رہا۔ ارے ایسا کیا اس کے باپ کا راج ہے؟ طلاق کیسے دے سکتا ہے وہ؟ ایک کاغذ کے پردے کی کیا اہمیت ہے؟ مذاق سمجھتا ہے وہ شادی کو؟ جب چاہا ختم کر دیا، اور ختم تو پھر وہ بھی ختم، تیرے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ متعلقہ ہونے سے بیوہ ہوتا ہے کیا؟ زندہ رہے گا تو کبھی سامنے آئے گا، تیرے کو دکھ ہوگا۔ سریا گھبرا کے اٹھی اور اسی وقت میں نے طے کیا کہ اندر چلا جاؤں۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی اور میری ٹکر ہوئی۔ میں نے اسے سنبھال کے گرنے سے بچا لیا۔ کیا ہو گیا ہے، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اس نے بھکلا کے کہا، وہ بھی نکل گیا ہے باہر۔ میں گولی کے پاس جا بیٹھا۔ کیا حال ہے بھابھی؟ ایک دم فرسٹ کلاس نواب بھائی۔ گولی اٹھ بیٹھی۔ آپ کو کیا خیال آ گیا میرا؟ میں نے کہا معاف کرنا، تو دن کچھ ایسی مصروفیت میں گزرے کہ مجھے خود اپنا ہوش نہیں تھا۔ شامی کا کوئی پیغام ملا؟ میں نے افسوس سے کہا، آخر تم کب تک اس کے خیال میں بیٹھی رہو گی؟ حقیقت تمہارے تسلیم نہ کرنے سے بدل نہیں سکتی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں نہیں مان سکتی۔ تم اس کے دوست تھے تو میں بیوی تھی، 24 گھنٹے ساتھ رہتی تھی، اور جب وہ زخمی ہوا تو اس کے ساتھ میں ہی تھی۔ تم یقین کیوں نہیں کرتے میری بات کا؟ اور نکل گیا۔ گولی چلانے لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہم، خبت، جنوں، عشق، سب خیال کے کرشمے ہیں۔ یقین کی دیوار کو ایٹم بم سے بھی گرایا نہیں جا سکتا۔ انسان اپنے یقین کے ساتھ مر جاتا ہے، مرتے مرتے بھی اس کی زبان گواہی دیتی ہے کہ حق کیا ہے۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر بولی، نواب بھائی کیا تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا نہیں لگتا؟ میں نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو تم گولی؟ نہیں، تم عزت دار ہو، ڈرتے ہو کہ میرے یہاں رہنے کی خبر عام ہوگی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ایسی باتیں کر کے تم مجھے ذلیل کر رہی ہو۔ شامی میرے لیے بھائی جیسا تھا، اور ڈرتا میں اپنے اور اس کے تعلق سے بھی نہیں تھا۔ حویلی اس کا دوسرا گھر تھی، وہ بھی خود کو یہاں محفوظ سمجھتا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا، اس لیے تو یہاں بیٹھی ہوں، وہ جب بھی آئے گا یہاں آئے گا۔ اس نے کہا، تم جیسی عورت کو سمجھنا چاہیے، ساری زندگی اس کے انتظار میں نہیں گزاری جا سکتی، جو چلا گیا ہمیشہ کے لیے، یہی تو تم نہیں سمجھ سکتے نواب بھائی۔ تمہارے اور میرے یقین میں فرق ہے، جسے کافر اور مسلمان کے یقین میں فرق کو دلیل یا بحث سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جان چاہیے چلی جائے، ایمان رہتا ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو تم خوش رہو، تمہارے ساتھ ہم بھی اس کے واپس آنے کا انتظار کریں گے، خدا کرے کہ تمہارا یقین ہی درست ہو۔ وہ بولی، نواب بھائی کیا بات ہے گولی؟ میں نے ٹھہر کر پوچھا۔ وہ راجہ کہہ رہا تھا وہ مجھے اس جگہ لے جا سکتا ہے جہاں ان سب کو دفن کیا گیا ہے۔ اچھا، مجھے راجہ نے نہیں بتایا۔ حیدرآباد کے نزدیک کوئی قبرستان ہے۔ میں نے کہا، جب تم اس بات پر یقین رکھتی ہو کہ شامی زندہ ہے تو پھر قبرستان جا کے کیا کرو گی؟ وہ سادگی سے بولی،
قبرستان جا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا مغفرت کرتے ہیں مرنے والوں کے لیے۔ وہ بولی میں بھی دعا کروں گی ان کے لیے جو مر گئے، اور وہ قبر بھی دیکھوں گی جس کو شامی کی قبر بنا دیا ہے پولیس والوں نے۔ قبر کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ مجھے پتہ چل جائے گا جھوٹ سچ کا۔ میں نے سر پکڑ کے کہا کہ تم قبر کھود کے دیکھو گی؟ تم پاگل ہو گئی ہو گولی؟ مجھے قبر کھودے بغیر ہی معلوم ہو جائے گا کہ قبر شامی کی ہے یا کسی اور کی۔ راجہ سے کہو مجھے وہاں لے جائے۔ اس پاگل پن کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ہار مان لو۔ ٹھیک ہے، راجہ لے جائے گا تمہیں۔ میں باہر نکلا تو راجہ اکیلا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے گولی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ بولا جگہ تو معلوم ہو گئی، لیکن وہاں جا کے اس نے قبر کھودنے کی ضد کی تو مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں بس ایک نظر دیکھوں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ قبر شامی کی ہے یا کسی اور کی۔ تو لے جائے اسے۔ راجہ نے سر ہلایا۔ لے جاؤں گا؟ مجھ پر تو ابھی تک رات کی تھکن سوار ہے یار۔ کیا واقعی وہ چودھری سلطان تھا؟ دیکھ یار، زندگی کے کیسے کھیل ہے۔ فریال نہ تجھے ملی نہ اسے۔ وہ تجھے مارنا چاہتا تھا مگر خود مارا گیا۔ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اگر نہیں مارا گیا پک کے پتر، تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آخر وہ بندہ کون ہے جس نے سچ بدائی کو اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر قبول کیا۔ اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ غنی کہاں ہے؟ میں نے کہا آخری اطلاعات کے مطابق وہ سو رہا تھا گھوڑے بیچ کر۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، راجہ نے کہا، اور میرے منع کرنے کے باوجود اسے طلب کر لیا گیا۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد ہاتھ منہ دھو کے نمودار ہوا، تب اس کی صورت سے تھکن اور کم خوابی کے آثار عیاں تھے۔ راجہ نے پوچھا مسٹر عبدالغنی اپنے چودھری صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کچھ سوچا اور پھر سمجھ کر مسکرانے لگا۔ ابھی سچ بدائی میں ہی ہیں، ایک پلاسٹک بیگ میں، اور پلاسٹک بند ہے ایک بوری میں۔ بوری بالکل محفوظ ہے۔ بوری کس کو پہنچانے کا خیال ہے؟ وہ مسکرایا۔ جو آپ حکم کریں سر۔ کہیں تو اپنے رانا صاحب کو تحفے میں بھیج دے۔ میں نے کہا اس کا صحیح پوسٹ مارٹم ضروری ہے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ وہ چودھری سلطان ہے، کوئی اور نہیں۔ راجہ نے کہا اگر لاش تھانے پہنچ جائے تو پولیس کا کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ یہ اپنے فاضل بھٹی صاحب کے گھر رپورٹ انہوں نے لکھوائی ہے تاکہ ان کی پریشانی بھی ختم ہو۔ سارے صاحب حاضر ہیں۔ غنی ہنسنے لگا۔ یہ بھی ہو جائے گا سر۔ کیسے بھجوائیں گے انہیں؟ ڈاک سے یا ریلوے سے؟ راجہ بولا اس کی آپ فکر نہ کریں سر۔ فکر کیسے نہ کریں؟ تم بڑے چلاک خاں ہوشیار خاں بنتے ہو۔ اعتماد اچھی چیز ہے لیکن حد سے زیادہ ہو تو مروا بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا تم خود کہیں نہیں جاؤ گے؟ جیسا آپ کا حکم سر، وہ عاجزی سے بولا۔ دوپہر کے وقت میں نے اس جگہ کو جا کے دیکھا جہاں سے ہم نے گزشتہ رات ایک لاش برآمد کی تھی۔ وہاں 8-10 مزدور تقریباً 30 فٹ چوڑا اور 6-7 فٹ گہرا گول تالاب جیسا گڑھا بنا چکے تھے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں اینٹوں کا بھٹا ہوگا۔ گڑھے سے نکلنے والی مٹی کو دریا کے پانی سے گوندھ کے اور گارے میں بھوسا ملا کے بھٹے کی دیواروں کی لپائی کے لیے دریا سے مزید پانی لایا جا رہا تھا۔ بے اختیار میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب لے آئیں رانا صاحب اسکاٹ لینڈ یا سراغ رساں، یہاں کیا ملے گا؟ رانا صاحب خود وضاحت کرتے پھریں گے کہ انفارمیشن مصدقہ تھی تو غلط کیسے ہوگی؟ میں واپس پہنچا تو راجہ نے مجھے مطلع کیا فکر پتر تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ مجھے کس کا انتظار نہیں تھا؟ وردی والے مہمان آ رہے ہیں۔ غنی نے مجھے فون پر اطلاع دی ہے کہ وہ سامنے سے آ رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ تیری گرفتاری کے وارنٹ ضرور ہوں گے ان کے پاس، خانہ تلاشی کے ہوں نہ ہوں۔ خانہ تلاشی کی ضرورت بھی نہیں۔ ایسا بیوقوف یہاں کون ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان بنائے؟ چودھری صاحب کو برآمد کرنے کے لیے انہیں جنگل کی خاک چھاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ رانا صاحب کا کارنامہ ہوگا تو وہ معلومات بھی پوری دیں گے کہ فلاں جگہ دیکھو۔ راجہ کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ 15-20 منٹ بعد جیپ میں ایک ڈی ایس پی، ایک انسپکٹر، 2 ہتھکڑی بردار ماتحت نمودار ہوئے۔ ڈی ایس پی کی حالت اس جنگل کے بادشاہ جیسی ہو رہی تھی جسے سرکس والے سدھارنے کے لیے پکڑ لائے ہوں۔ ڈی ایس پی نے نہایت اکڑفوں کے ساتھ کہا ہم تشریف رکھنے نہیں آئے ہیں۔ ملزم کہاں ہے؟ یہاں کوئی ملزم نہیں۔ راجہ نے مسکینی سے کہا آپ غلط جگہ آ گئے ہیں غالباً۔ دیکھو اے صحافی صاحب، تم میرا نام نہیں جانتے۔ جیسے آپ میرا نام نہیں جانتے، راجہ نے کہا، اس نواب رفیق کو کہو کہ شرافت سے باہر آ کے گرفتاری دے دے، ورنہ آپ اندر جا کے پکڑ لیں گے۔ میں بھی تو آپ کو اندر ہی بلا رہا ہوں۔ نواب رفیق کبھی پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے بھی نہیں آتے۔ مجسم میں قہر و غضب کی تصویر بنا وہ ایسے اندر آیا جیسے نادر شاہ ولی کو ختم کرنے کے بعد قلعے میں داخل ہوا ہوگا۔ راجہ نے اسے خاصا انتظار کرایا اور اس کی مصنوعی جھنجھلاہٹ کا لطف لیتا رہا۔ نواب صاحب استراحت فرما رہے ہیں، اب غسل فرما رہے ہیں، اب لباس تبدیل کر رہے ہیں۔ اس نے چائے پینے سے ایسے انکار کیا جیسے اس میں زہر ملا ہوا ہو۔ حالانکہ اس کے ساتھ آنے والی ٹرالی میں بھرے ہوئے لوازمات کی بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ بالآخر میں نے بڑے شاہانہ وقار کے ساتھ مہمان خانے میں قدم رنجہ فرمایا۔ میرے دشمن رانا اور اس کے مددگار وزیر داخلہ صاحب نے اس بار چن کے ان بندوں کو بھیجا تھا جو نہ میرے روب میں آئے اور نہ لالچ میں۔ کسی تعارف کے بغیر اس نے کہا آپ نواب رفیق ہو، میرے پاس آپ کی گرفتاری کا وارنٹ ہے۔ میں نے وارنٹ لے لیا۔ کس سلسلے میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ لو۔ آپ پر چودھری سلطان کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ میں نے وارنٹ پر سرسری نظر ڈالی، پھر ضمانت قبل از گرفتاری کے احکامات اس کی طرف بڑھا دیے۔ آپ بھی انگریزی پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ لو۔ میں نے کہا احکامات دیکھتے ڈی ایس پی کو حالت اس دلہا جیسی ہوگی جس کو عین نکاح کے وقت دلہن نے مسترد کر دیا ہو۔ وہ بے یقینی کے ساتھ احکامات کو دیکھتا رہا۔ اپنے ماتحتوں کے سامنے اس کی عزت کے غبارے کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ راجہ نے کہا یہ بالکل اصلی ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ مجھے ڈی ایس پی، اگر نہ میں باہر آتا نہ تمہیں اندر گھسنے دیتا تو تم کیا کرتے؟
میں اندر آ کے تمہیں پکڑ لیتا، مجھے کون روک سکتا تھا؟ میں نے راجہ کی طرف دیکھا۔ گیٹ بند کرا دو، گارڈ سے کہو کہ پوزیشن سنبھال لیں، جب تک ہماری اجازت نہ ہو کوئی باہر نہ جانے پائے۔ ڈی ایس پی صاحب تاحکم ثانی حویلی میں رہیں گے۔ ڈی ایس پی کا رنگ اڑ گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ پولیس کے کام میں دخل، پولیس کو حبس بیجا میں رکھنا۔ میں اٹھا اور دروازے تک پہنچ کے رک گیا۔ کون سی پولیس؟ کیسا حبس بیجا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ راجہ نے پوچھا، حضور نواب صاحب، مہمانوں کو کون سے تہہ خانے میں رکھا جائے، غلاموں والے یا مجرموں والے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈی ایس پی کی زبان میں لکنت آ گئی۔ نہ وہ غصہ کر سکتا تھا، نہ منت سماجت۔ اس کے ماتحت خاموش بیٹھے یہ انوکھا تماشا دیکھ رہے تھے جو انہوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ میں نے ایک دم موڈ بدل لیا اور ہنس کے کہا، حضور ڈی ایس پی صاحب، ہم تو بس ایسے ہی دل لگی کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ گستاخی کر سکتا ہے کوئی؟ گھر آئے مہمانوں کی خاطرداری حویلی کی روایت ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کیا، اب چائے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ ڈی ایس پی کے رویے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ اس کے چہرے کے مصنوعی رونق اور خشونت کا نقاب اتر گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور ایزی ہو کے مسکرانے لگا۔ آپ اچھا ڈرامہ کر لیتے ہیں نواب صاحب، چائے ہم ضرور پئیں گے لیکن آپ کے ساتھ۔ میں پھر بیٹھ گیا۔ جیسا آپ کا حکم۔ میری تو خواہش ہوتی کہ آپ اب ماں حاضر بھی تناول فرما کے جائیں۔ بہت شکریہ، دراصل ایک ذمہ داری اور سونپی گئی ہے مجھے۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ ایک مسئلہ ہے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے خود اسے چائے بنا کے دی۔ آپ کے نئے آئی جی عبداللہ جان یہاں اکثر آ جاتے ہیں، میرے پرانے مہرباں بھی ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں۔ اگر ان سے کوئی کام ہے تو بلا تکلف کہیے۔ ڈی ایس پی نے اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھا۔ وہ افسر کی نظر پہچانتے تھے۔ انسپکٹر پہلے اٹھا، باقی دو اس کے پیچھے باہر نکل گئے۔ تم بیٹھو گاڑی میں آتا ہوں۔ ڈی ایس پی نے کہا، وقت ہوتا آپ کے پاس تو میں حویلی دکھاتا۔ جب وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لائے تھے تو ان کے پاس بہت کم وقت تھا، پھر بھی انہوں نے کچھ خاص حصے ملاحظہ کیے اور بہت متاثر ہوئے۔ ڈی ایس پی کو شاید یہ سب معلوم ہی نہیں تھا، اس کی اتنی اوقات کہاں کہ آئی جی کے اور وزیر اعلیٰ کے حوالوں کے بعد نظر اٹھا کے بھی بات کر سکتا۔ جناب علی، آپ تو جانتے ہیں ہم جیسے بس حکم کے غلام ہوتے ہیں، اوپر والے جو کہیں یس سر کہنا پڑتا ہے۔ مجھے معلوم ہے ڈی ایس پی، تم اپنی پریشانی بتاؤ۔ اور دراصل کسی نے یہ مخبری کی تھی کہ مقتول کی لاش بھی یہاں دفن ہے۔ میں نے کہا، یہاں یعنی حویلی میں؟ نہیں سر، حویلی سے باہر، آپ کی ریاست کی حدود میں۔ یہ جو دو سپاہی آئے ہیں ان میں سے ایک کو معلوم ہے کل وہ جگہ دیکھ گیا تھا۔ ڈی ایس پی نے کہا، کل کس وقت؟ ہماری ریاست کی حدود میں پرندہ بھی پر مارے تو ہمیں اطلاع مل جاتی ہے، مگر خیر کہاں ہے وہ جگہ؟ پیچھے کہیں جنگل میں۔ میں نے کہا، کیا آپ کو وہ لاش بھی برآمد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ جی سر، اگر آپ کی اجازت ہو۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ قانونی کارروائی کریں، میری مدد کی ضرورت ہے تو بتائیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرا رویہ مناسب نہیں تھا، دراصل مجھے غلط بتایا گیا تھا آپ کے بارے میں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر ممکن ہو تو واپسی میں کھانا ہمارے ساتھ کھائیں، ابھی آپ ہیں تو ہماری ریاست کی حدود میں۔ جو ڈی ایس پی کے ساتھ جائے واردات پر ہوا، اس کی رپورٹ مجھے بعد میں وہاں کام کرنے والوں میں سے ایک شخص نے دے دی۔ اس نے بتایا، پولیس والے جیپ سے اتر کے دیکھتے رہے۔ ان کے افسر نے سپاہی سے پوچھا، اوئے یہی جگہ تھی وہ؟ سپاہی نے ہکلا کے جواب دیا، بالکل جناب۔ افسر گرم ہو گیا، اوئے بالکل دے پتر، تو اس وقت ہوش میں نہیں تھا یا ابھی ہوش میں نہیں ہے؟ سپاہی نے عادت کے مطابق ہکلا کے کہا، سر میں اوئے بکرے کی اولاد، آگے بول۔ میں نے چاروں طرف درختوں پر نشان مارے۔ افسر نے کہا، اوئے کبھی چاچا پر رک جاتی ہے تیری زبان، کبھی گاڑی، کبھی ماما پر، کدھر ہے وہ نشان؟ سپاہی نے 4 درختوں پر کوئلے یا سیاہی سے کراس دکھائے، جگہ درمیان میں تھی۔ افسر نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ جناب علی، اینٹوں کا بٹا بنانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہفتہ ہو گیا ہے، پچھلی جمعرات کو کام شروع کیا تھا۔ افسر نے سپاہی کے ایک ہاتھ رسید کیا اور بولا، مجھے پتہ ہے تو ادھر آیا ہی نہیں ہوگا، حرام خور، اب تیری پیٹی اترے گی۔ سپاہی بیچارہ بڑا رویا پیٹا، قسمیں کھاتا رہا، لیکن افسر کا غصہ کم نہیں ہوا۔ وہ جیپ میں بیٹھ کے واپس چلا گیا۔ قدرت کے کھیل انوکھے ہیں۔ اگر مجھے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کرانے کی گجرات نہ جانا پڑتا تو غنی کو بھی وہاں موقع نہ ملتا کہ وہ فریال کی کوٹھی میں گھس کے رانا کے بیڈ روم سے اس کے وہ کپڑے چرا لائے۔ ان کپڑوں کے بغیر کتے ہماری کیا مدد کرتے؟ سب ایک ٹائم کے مطابق ہوتا رہا۔ کہیں کسی وجہ سے ایک دن کی تاخیر ہو جاتی تو آج میری گرفتاری یقینی تھی۔ چودھری سلطان کی لاش برآمد ہو جانے کے بعد کہاں کی ضمانت اور کیسی رہائی؟ ہرنا اپنا پورا زور لگا دیتا کہ میں پھانسی پا کے ہی قید سے رہائی پاؤں۔ ڈی ایس پی خلاف توقع ایک گھنٹے میں پھر آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کتنا مایوس ہوگا، لیکن اس کی صورت دیکھ کے تو مجھے ترس کی بجائے ہنسی آئی۔ میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اسے بطور اس خاص کام کے لیے منتخب کیا گیا ہوگا اور کامیابی کی صورت میں اسے صرف تعریف یا صنعت نہیں بلکہ پروموشن کا وعدہ کیا ہوگا۔ کسی ڈی ایس پی کے لیے ایسا ہی خواب ہوتا ہے جیسے کسی سب انسپکٹر کے لیے 3 پھول والا SHO بن جانا۔ اس کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ میرے سامنے اس نے ناکامی پر کسی مایوسی کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا پرفیکٹ منافق ہوگا۔ اس نے کہا، کسی نے بکواس کی تھی جناب، آپ کا کوئی دشمن ہوگا۔ میں نے بھی منافقت دکھائی، یہاں میرا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ ویسے دشمن کس کے نہیں ہوتے؟ اب دیکھیے نا سر،
خدا نہ خواستہ آپ کسی دشمن کو قتل کریں گے تو کیا اسے اپنے ہی گھر کے آنگن میں گاڑیں گے؟ میں نے کہا آپ کہاں گاڑو گے؟ وہ کچھ سٹ پٹایا۔ میں کیوں قتل کروں گا؟ دشمن تو میرا بھی کوئی نہیں۔ میں نے اصرار کیا۔ فرض کریں اگر کرنا پڑے، وہ جی ساری دنیا پڑی ہے، جہاں چاہو دبا دو، ایک بندے کا کیا ہے؟ جلا کے راکھ بنا دو، ٹوٹے دریا میں یا سمندر میں بہا دو۔ چلیں جی چھوڑیں، آپ نے اچھا کیا واپس آئے، کھانا تیار ہے۔ میں نے کہا۔ تھوڑے سے اصرار پر وہ مان گیا۔ کھانے کا وقت تھا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ حویلی کی ضیافت چھوڑی تو پیٹ بھرنے کے لیے پھر کسی کیفے ڈی پھونس یا غریب نواز ہوٹل کی دال ماش پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ کھانے کے دوران اس نے مجھ سے رقابت کی، اس خونی کہانی کے بارے میں آف دی ریکارڈ بات کرنے کی کوشش کی۔ فریال کہ میرے اور سلطان کے درمیان عشق و محبت، رقابت اور دشمنی کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ فریال کس قسم کی عورت ہے؟ اس کا اور کسی سے بھی چکر ہے تو فلموں میں کام کرنے والی، کیا کسی سے کم ہوتی ہے؟ نوابوں کے تو شوق ہوتے ہیں طوائفوں کو داشتہ بنانے کے لیے۔ وہ ایک جاہل بیوقوف اور کم گو عقل آدمی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تک تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قتل کرنے والا کوئی اور ہوا ہو اور فائدہ اٹھانا چاہتا ہو ہمارے پرانے رقابت کے رشتے کا؟ آخر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ جب تک لاش نہ مل جائے تو قتل تو ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے دشمن اور بھی ہوں گے۔ میں نے سنا ہے اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی قتل کیا تھا۔ اس کا سارا امریکہ میں رہتا ہے۔ اپنی بہن کے قاتل کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے بہت پرجوش تھا، مگر پاکستان میں بندہ اثر رسوخ رکھتا ہوا پیسہ کھلے ہاتھ سے خرچ کرے تو اسے 7 خون معاف۔ اس سے بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا۔ اسے تو بس ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا، فلاں جگہ جاؤ، وہ جگہ نشان زدہ ہے، وہاں چودھری سلطان کی لاش گاڑی گئی ہے، وہ نکال لو۔ نواب رفیق کی گرفتاری کے وارنٹ اضافی تھما دیے گئے تھے، لیکن نہ اسے نواب رفیق کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے رانوں کو نکیل ڈال دی ہے، اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ اسے یقین دلایا گیا ہوگا کہ اس میں نہ رزق ہے نہ محنت اور پریشانی، لاش بالکل ریڈی ہے، جاؤ اور نکال کے لے آؤ۔ اور جس کے علاقے سے لاش ملی اس کے وارنٹ ہیں تو پھر گرفتاری میں کیا دشواری ہو سکتی ہے؟ ڈی ایس پی سخت خفت سے اٹھا کے گیا۔ باتوں باتوں میں ہم نے اسے ٹھیک ٹھاک ذلیل کیا تھا، محاورے کے مطابق بھگو کے جوتے مارے تھے۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ یہاں سے وہ اپنے ماتحتوں سمیت زندہ سلامت واپس جا رہا ہے تو یہ بھی میری مہربانی ہے، ورنہ میں اسے غلاموں یا مجرموں کے تہخانے میں باندھ کے ڈال دیتا تو برآمد کون کرتا؟ ثابت کیسے ہوتا کہ ان میں سے کوئی ادھر آیا بھی تھا؟ سچ بدائی کی حویلی کو اس نے نہ جانے کیا سمجھتا تھا۔ شہر میں تو 5 مرلے کا گھر بنا کے لوگ سنگ مرمر کی تختی جڑ دیتے ہیں۔ خورشید پیلس، نور محل، قصر شیریں، اس کے جانے کے بعد مجھے غنی کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ میرے سامنے یسر کہنے والا ہر کام اپنی عقل کے مطابق کرتا تھا، چونکہ آج تک اس کی وجہ سے نہ کہیں میری پوزیشن خراب ہوئی تھی اور نہ کوئی نقصان ہوا تھا، اس لیے حکم عدولی کے زمرے میں آنے والی خود مختاری پر بھی اس کو تعریف ہی ملی تھی۔ اب وہ چودھری سلطان کی لاش کے ٹھکانے لگانے نکلا تھا تو معلوم نہیں اس کی کھوپڑی میں کیا تھا۔ اس نے اپنا فون بھی بند کر رکھا تھا، چنانچہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ رات کو خود اس نے فون کر کے بتایا کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنا کام ختم کر کے واپس آ رہا ہے تو میری تسلی ہوئی۔ شام کو ہم سب بھی باغ میں اکٹھے بیٹھے چائے پیتے ہوئے آج دن بھر کے واقعات پر ہنستے رہے اور خدا کا شکر بھی ادا کرتے رہے۔ وہ بھی ہر وقت باغ میں پرندوں کے پیچھے دوڑنے کے لیے جتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ موروں اور بطخوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کے معصوم خوشی سے بھرپور کہہ کے ہم سب کو خوش کر رہے تھے۔ مجھے سریا سے کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ خواتین نے مل کے اسے قائل کر لیا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلی نہیں ہے، وہ ہم سب کے ساتھ رہے گی۔ اتنی محبت اور اتنا خلوص چھوڑ کے وہ کہاں جا سکتی تھی؟ اس سے سب کو دلی ہمدردی تھی، اور خود سریا کے لیے محل کے عیش و آرام اور تحفظ کی ضمانت چھوڑ کے اپنے گھر میں تنہا رہنا، دنیا کا مقابلہ کرنا اور اس بچے کو پالنا ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ سریا کی جذباتی کیفیت کے پیش نظر یہ طے کر لیا گیا تھا کہ شہزاد کا نام بھی نہیں لیا جائے گا۔ دیکھا جائے تو اس فیصلے کا فائدہ رابعہ کو بھی پہنچا تھا۔ رابعہ کی عجیب کیفیت تھی، اور نارمل نظر آنے کی پوری کوشش کرتی تھی، لیکن کسی بھی وقت سب کے درمیان رہ کے بھی اچانک ذہنی طور پر غیر حاضر ہو جاتی تھی۔ وہ سب سے کٹ کر اپنی موج کے دھارے میں نہ جانے کس طرف نکل جاتی تھی۔ یہ سب نوٹ کرتے تھے مگر کچھ کہتے نہیں تھے۔ اس قسم کے جذباتی حادثے کے بعد کون نارمل رہ سکتے تھے؟ اندھیرا پھیلا تو سبزے اور فوارے کے نمی کے باعث مچھروں نے یلغار کی۔ بوبی نے نکر پہن رکھی تھی، سریا سے اندر رہ گئی۔ شناز اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ لیلا بھابھی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی پابند اور صوم صلات ہو گئی تھی اور مغرب کے وقت ہی نماز کو عشاء سے ملانے لگی تھی۔ درمیان میں وہ تسبیح لیے نہ جانے کیا پڑھتی رہتی تھی۔ راجہ اور گولی کافی فاصلے پر ٹہلتے ہوئے غالباً حیدرآباد جا کے ان قبروں پر دعائے مغفرت مانگنے کا پروگرام بنا رہے تھے، جن میں شامی بادشاہ کے پولیس مقابلے میں ہلاک کیے جانے والے ساتھی دفن تھے۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا مقصود ہو تو اس کے لیے مٹی کے اس ڈھیر پر کھڑا ہونا لازمی ہے جس کے نیچے کسی کا جسد خاکی موجود ہو۔ دعا کسی کے لیے کہیں بھی کی جا سکتی ہے، تاہم اس سے کسی کے جذبات کو تسکین حاصل ہوتی ہو تو وہ قبر پر جائے، اپنے عقیدے کے مطابق پھول چڑھائے، چراغ روشن کرے یا اگربتیاں جلائے۔ گولی کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دماغ میں یہ خیال سما گیا تھا وہ قبر دیکھ کر تصدیق کر سکتی ہے کہ اس میں شامی دفن ہے یا کوئی اور۔ میرے نزدیک یہ پاگل پن تھا اور ناممکن تھا۔ اگر اس کو پہلے یقین تھا کہ شامی زندہ ہے پھر اسے قبر پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے شک تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ اور ہے جو وہ ہمیں نہیں بتا رہی، تاہم راجہ نے اس کے ساتھ جانے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی، یہ کام وہی کر سکتا تھا۔
اچانک وہاں صرف میں اور رابعہ رہ گئے۔ میں نے کہا کزن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ہاں کہا تو پہلے بھی تھا، لیکن اس سے کیا ہوا؟ میں نے کہا اس بات کو بھول جاؤ، جو ناممکن ہے وہ ناممکن ہے میرے لیے، ویسے تم خود مختار ہو۔ میں خود مختار ہوں؟ وہ طنز سے بولی۔ کیسے کزن؟ اس لیے کہ میری عمر قانونی طور پر 24 سال ہے۔ کیا کسی لڑکی کے لیے صرف بالغ ہونا کافی ہوتا ہے خود مختاری حاصل کرنے کے لیے؟ اور کیا ہونا چاہیے تمہارے خیال میں؟ اپنی ایمان سے کہو، معاشی خود مختاری کے بغیر یہ قانونی خود مختاری کے بعد محض بکواس ہے یا نہیں؟ اگر میں خود مختار زندگی گزارنے کا فیصلہ کروں تو کیا ہے میرے پاس کوئی ایسی ڈگری بھی نہیں ہے کہ مجھے باعزت ملازمت مل سکے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے کہا میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ خود کو میری جگہ رکھو کزن، تم مالک ہو، یہ سب کچھ جاگیر، حویلی، روپیہ، پیسہ، حکومت اور حیثیت سب تمہارا۔ میرا کیا ہے؟ تم سے نام کا رشتہ، میں شہزادی لکھ سکتی ہوں اپنے نام کے ساتھ، پرنسس رابعہ، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے میں تمہاری محتاج ہوں۔ آئی ایم سوری، میں نے اس حقیقت کو خود نہیں سمجھا، تم یہ سب کہنا پڑا، مجھے واقعی شرمندگی ہے۔ میرے نصیب دھوکہ نہ دیتے اور میری رخصتی ہوتی خرم کے ساتھ یا شہزاد کے ساتھ تو مجھے شاہانہ جہیز ضرور ملتا، لیکن شوہر کے گھر میں ہر ذاتی ضرورت کے ساتھ میں شوہر کے سامنے ہاتھ پھیلاتی۔ میں کام لڑکی ہوتی جیسے سریا تھی، بے شک وہ مروب ہوتا، لیکن میری اپنی طاقت کیا ہوتی؟ میرے زیورات، لاکھوں کے سیٹ۔ پلیز رابعہ، میں سمجھ گیا، میں تمہارا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیتا ہوں، بتاؤ اس میں کتنی رقم ٹرانسفر کروں؟ میں بلینک چیک دے سکتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ واہ کیا فیاضی ہے، کیا دریا دلی ہے۔ میرا سر گرم ہونے لگا۔ رابعہ تمہیں کیا چاہیے؟ تایا مرحوم اس ناانصافی کو تسلیم کرتے تھے جو میرے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، میرا خیال ہے ناانصافی کی بات ہوتی تو وہ مجھ سے بھی کرتے۔ میں نے کہا تم قانون کے حوالے سے اپنا دفاع کرو گے، مجھے معلوم ہے۔ میں اخلاقی حق کی بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کون سے حق کی؟ حق وراثت کی۔ اور کس کی؟ وہ ایسے بولی، قانونی طور پر سب تمہیں مل گیا ہے، قصوروار تم نہیں۔ میں مانتی ہوں، مگر کیا تم محسوس بھی نہیں کرتے کہ وارث تم نہیں، میرے اور تمہارے والد تھے؟ اگر وہ مر جاتے اور فیصلہ حق وراثت کے قانون کے مطابق کیا جاتا تو یقیناً ایسا ہی ہوتا۔ اگر لندن میں میرے تمہارے دادا نے اپنی زندگی میں سب مجھے دے دیا ہو تو قانون کے مطابق وراثت کا سوال کہاں اٹھا؟ وہ تلخی سے بولی، مجھے پتا تھا تم قانون کی بات کرو گے۔ یہ صدمہ لے کر میرے ماں باپ مر گئے، میں تمہارے رحم و کرم پر رہ گئی۔ رابعہ تم آج اتنے عرصے بعد یہ سب کہہ رہی ہو، اس نے میری بات کاٹ دی۔ کہ اب بھی نہ کہوں؟ اتنا وقت گزر گیا انتظار میں نے تمہیں مہلت دی کہ شاید تمہیں خیال آ جائے، لیکن تم کو احساس نہیں ہوا۔ تم جائیداد اور جاگیر میں حصے دار بننا چاہتی ہو۔ یس، بے شرم اور بے غیرت بن کر مجھے اپنا حق مانگنا پڑ رہا ہے خیرات میں۔ میں مفلس شہزادی بن کے محل میں کب تک رہوں؟ مجھے تو کوئی مرتبہ بھی نہیں ملتا، میرے حقوق دوسروں سے زیادہ نہیں ہیں، میں انہی میں سے ایک ہوں جو یہاں رہتے ہیں۔ اوکے، اب میرا فیصلہ بھی سن لو رابعہ۔ یہ نہیں کہ میں نے اس مسئلے پر کبھی سوچنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ میں طے کر چکا تھا جو حق تمہیں قانون کی روح سے نہیں ملا وہ میں بھائی کی حیثیت سے تمہیں ضرور دوں گا۔ یہ میں نے طے نہیں کیا تھا کہ تمہارا حصہ آدھا ہوگا یا شرح کے مطابق 1/3 یا 2 حصے میرے 1 تمہارا، لیکن تم بھی مالک بن جاتی۔ میرا دل اتنا تنگ نہیں ہے، پھر مجھے احساس ہے کہ اب تم میری ذمہ داری ہو، لیکن میں ایسے چکروں میں پھنس گیا اور آج بھی پھنسا ہوا ہوں کہ تمہارے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر پایا۔ خیر، دیر آئے درست آئے، اب فیصلہ کر لو۔ میں نے کہا فی الحال میں نے یہ فیصلہ ملتوی کر دیا ہے تمہارے فیصلے کی وجہ سے۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا کون سا فیصلہ ہے جسے تم بہانہ بنا رہے ہو؟ میں نے کہا سوچو، تم نے مجھے کیا دھمکی دی تھی کہ میں زہیب کے لیے تمہارا رشتہ منظور نہ کیا تم اپنا قانونی طور پر خود مختار ہونے کا حق بھی استعمال کر سکتی ہو، یاد ہے نا؟ جب بات ہو فانی حق کی تو پھر اخلاق کے حقوق یاد نہیں دلانے چاہیے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں آدھی یا 1/3 میں تمہیں وارث بنا دوں اور تم یہ سب لے کر چلی جاؤ۔ رانا نگر جو میرا ہے وہ میرے دشمنوں کی ملکیت بن جائے۔ میں نے غصے سے کہا اور رابعہ کو لاجواب چھوڑ کے واک آؤٹ کر گیا۔ میرے آخری الفاظ اتنی اونچی آواز میں بولے گئے تھے کہ راجہ اور گولی بھی رک گئے۔ میں نے برآمدے میں پہنچ کے پلٹ کے دیکھا تو وہ دونوں رابعہ کے پاس بیٹھے تھے۔ رابعہ یقیناً رو رہی تھی۔ رابعہ کے رویے سے پہلے مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ وہ اس قسم کی بات کیسے کر سکتی ہے۔ میں اس کے لیے زہیب کا رشتہ منظور کر لوں، یہ سوچنا بھی میرے نزدیک پاگل پن تھا۔ پہلے اس نے مجھے احساس دلایا تھا کہ زہیب سے شادی کر کے اس کی کوئی حیثیت اور تسلیم ہوگی، یہاں تو وہ کچھ بھی نہیں۔ آج اس نے لحاظ مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کھل کے بات کی تھی۔ اس نے وراثت میں اپنا حق مانگ لیا تھا، اس کا مجھے بہت دکھ تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ رشتوں کے ادب و آداب، مروت و اخلاق کو بالائے طاق رکھ کر ایسے لہجے میں مجھ سے بات کرے گی جو اپنا حق مانگے گی جیسے میں اس کے مقروض ہو۔ میں سخت تیش کی کیفیت میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ رابعہ کے اور میرے تعلقات میں ایک کھنچاؤ آ گیا تھا۔ اس کشیدگی نے آج رشتوں میں دراڑ ڈال دی تھی۔ جو اس کے دل میں تھا زبان پر آ گیا تھا، جو مجھے کہنا تھا میں نے 2 ٹوک کہہ دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب ہمارے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آئیں گے۔ بدغمانی میرے سوچ کو خراب کر رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فاروقی کی سازش کے پیچھے بھی رابعہ کی اس خواہش کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ جاگیر، حویلی اور زمین کے مالک بننے کی خواہش اس کے دل میں ہوگی، اس لیے فاروقی سے پوچھا ہوگا کہ اسے اپنا حق کیسے مل سکتا ہے۔ حق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر فاروقی نے رابعہ کی خواہش دیکھتے ہوئے ایک سازش تیار کی۔ اگر میں مر جاؤں اور وہ رابعہ سے شادی کر لے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ شہزاد سے بھی رابعہ کو محبت نہ ہو، اسے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہو۔
جب وہ ہاتھ سے نکل گیا تو رابعہ کو صدمہ صرف یہ ہوا کہ اس کی یہ اسکیم بھی ناکام رہی۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری جگہ لینے کے لیے وہ کسی بھی انتہا تک جا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے؟ مثلاً یہ کہ مجھے راستے سے ہٹا دے۔ یہ بات تو اسے اچھی طرح معلوم ہوگی کہ میرے پاس سب کچھ اسی کا ہے، مجھے اب اس کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا یہ وراثت کی جنگ ہی تھی، اس میں تخت پر بیٹھنے کے لیے بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا، باپ کو قتل کیا۔ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی، میں نے دیکھا تو یہ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ میں نے کال ریسیو کرنے کا بٹن دبا کر کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد کسی عورت نے آہستہ سے کہا ہیلو۔ میں نے کہا آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ آپ سے، جواب آیا۔ میں نے آواز اور لہجے پر غور کیا، آخر یہ کون خاتون ہے؟ کیا کسی نے شرارت میں کال کی؟ یہ آپ کون ہے خاتون؟ عورت نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ پوچھتے ہیں کہ وہ غالب کون ہے؟ میں نے چلا کر کہا نور جہاں، کہاں ہو تم؟ وہیں جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے شوخ لہجے میں کہا پلیز نور تنگ مت کرو، مجھے بتاؤ کہاں ہو تم، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اس نے ہنس کے کہا۔ آ جاؤں؟ کہاں آ جاؤں؟ وہ پھر ہنسی۔ وہیں اسی وقت اس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ میں نے بےتابی سے جوابی کال کی، جواب ملا جس فون پر آپ کال کر رہے ہیں وہ بند ہے۔ میں نے دوسری بار پھر تیسری بار کوشش کی مگر نور نے موبائل آف کر دیا تھا۔ وہیں میں نے سوچا وہ مجھے بلا رہی ہے مگر میں کہاں جاؤں؟ اس نے تو پتہ بتایا بغیر فون بند کر دیا تھا، بھلا وہیں سے کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور تب میرے دل نے کہا وہیں کا مطلب بھی نہیں سمجھتے تم، جیسے مجنوں کے لیے لیلا کا ایک اشارہ کافی ہونا چاہیے۔ ارے عقلمند، وہیں کا مطلب ہے وہیں جہاں پہلے ملتے تھے۔ میں ایک دم باہر آیا، غنی ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ باغ میں اب کوئی نہیں تھا، ایک گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ راجا کو شریک راز کر لوں، پھر طے کیا کہ فون پر بتا دوں گا۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لیے چابی لگائی، غنی پھر فون بجا۔ یہ دوسرا نمبر تھا۔ میں نے کہا ہیلو رفیق، تم آ سکتے ہو ابھی؟ کسی عورت نے کہا، مگر یہ نور جہاں نہیں تھی۔ اس آواز کو پہچاننے کے لیے مجھے ذہن پر دباؤ ڈال کر سوچنے کی اور اپنی یادداشت کا امتحان لینے کی کتھئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اسی کا جو ادا کی صدا تھی جس نے ایک عرصے تک مجھے اپنی انا پرستی پر اعتبار کی خوشگوانی میں مبتلا رکھا تھا، اور جب محبت میں ثابت قدم رہنے کی آزمائش کا وقت آیا تو میرے ارمانوں کا خون کر کے اپنا راستہ بدلنے میں دیر نہیں لگائی۔ یہ یقیناً فریال ہی کی آواز تھی، مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ اس وقت فریال کا مجھے فون کر کے فوراً بلانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے میری یاد نے بے قرار کر دیا تھا اور وہ پرانے تعلق کو پھر سے استوار کرنا چاہتی ہے۔ نہ اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش ہو سکتی ہے، نہ یہ امید کہ ابھی تک میں اس کے عشق میں ایسا دیوانہ ہوں کہ اس کا اشارہ پاتے ہی سر کے بل دوڑتا چلا ہوں۔ میں سمجھ گیا وہ یقیناً مجھ سے مدد کی طلبگار ہوگی اور مشکل میں پھر اسے رفیق یاد آیا ہوگا جو خفا ہو سکتا تھا مگر اتنا بے مروت اور کمینہ نہیں ہو سکتا تھا کہ انکار کر دے۔ وہ سلطان کی بے سبب اور پرے سر گمشدگی کے بعد سے قانونی مشکلات میں گرفتار تھی۔ شاید اسے اس کڑے وقت کے لیے ساتھیوں نے مایوس کیا ہوگا کہ اس نے پھر مجھ سے رجوع کیا۔ جب پولیس اسے زنجیروں میں جکڑ کے سد بدائی کی حویلی میں میرے سامنے لائی تھی تو میں نے شہزاد کی مدد سے اتنا ضرور کیا تھا کہ اسے غیر قانونی حراست سے آزاد کرا دیا تھا۔ تاہم وہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور چودھری سلطان کی لاش مل جانے کے بعد یقیناً اس میں نئی جان پڑ گئی ہوگی۔ میں اس وقت نور جہاں کے حسن بے مثال، اس کی آواز کی سرگم اور اس کی قربت کے خمار آفرین لمحات کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس حد تک مجھے فریال کی یہ بے وقت کی پکار بھی ناگوار لگی۔ مجھے اس طلبی پر جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اسے صاف بتا دوں کہ مجھے نور جہاں نے بلایا ہے، اس وقت فرشتہ اجل بھی مجھے لے جانا چاہے تو میں نہ جاؤں۔ مشکل یہ تھی کہ میں کال ریسیو کر چکا تھا، اب بھی ٹالنے کا ایک طریقہ تھا کہ میں ہیلو ہیلو ہی کرتا رہتا اور ظاہر کرتا کہ اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن ایسی کمیونٹی کا مظاہرہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ فریال نے کہا رفیق تم سن رہے ہو؟ میں نے کہا میں سن رہا ہوں۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ فریال کے سوال نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ لاہور میں۔ تم بتاؤ میری یاد کیوں آئی تمہیں؟ اس نے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کہا آئی ایم سوری، میرا اب تم پر کیا حق ہے؟ مجھے تم کو فون کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے جلدی سے کہا دیکھو میرا یہ مطلب نہیں تھا، پلیز مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے، پھر میں دیکھتا ہوں۔ وہ کچھ مایوس ہوئی۔ اس کا مطلب ہے تم کہیں مصروف ہو؟ یہ مصروفیت زیادہ اہم ہے فریال، کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ میری رہائش لاہور ہی میں نہیں سد بدائی میں ہے اور یہاں میں شاہی محلے میں کا کسی کا مجرا دیکھنے نہیں آتا؟ تم خود کہاں ہو اس وقت؟ کیوں فون کیا ہے مجھے؟ وہ میرے سخت لہجے سے ہراساں ہوئی۔ دراصل پولیس نے مجھے پھر گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارا تھا میرے گجرات والے گھر پر۔ تو تم گجرات میں ہو؟ میرا کچھ معاملہ چل رہا ہے، میرا مطلب ہے میں اس گھر کو سیل کرنا چاہتی تھی اور ایک خریدار بھی مل گیا تھا مجھے۔ میں نے تن سے کہا ہاں یہ کوٹھی تمہاری ہے، اب تو وہ بھی نہیں رہا جس نے تمہیں یہ تحفہ دیا تھا۔ میں مصیبت میں ہوں، اس لیے تم کچھ بھی کہو سن لوں گی۔ سلطان نے اپنی زندگی میں ہی مجھے یہ اختیار دے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں تو پھر اس کوٹھی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتفاق سے ایک شخص اپنی گلبر کی کوٹھی کے بدلے میری کوٹھی لینے پر تیار ہو گیا۔ فائدہ اسی کا تھا، ضرورت دونوں کی تھی۔ کل صبح عدالت میں کاغذات پر دستخط ہو جاتے۔ لاہور والی کوٹھی قانونی طور پر مجھے پہلے ہی مل چکی تھی۔ دیکھو میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، فون پر لمبی بات نہیں کر سکتا، مجھے مسئلہ بتاؤ۔ ابھی کچھ دیر پہلے پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی، ایک انسپیکٹر اسی علاقے کا۔ اس نے کہا کہ چودھری سلطان کی لاش مل گئی ہے۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کی۔ لاش مل گئی ہے؟ کہاں سے؟ پولیس کا کہنا ہے کہ قبوری میں بند لاش کو تھانے کے دروازے پر ڈال گیا ہے اور ان کا خیال بلکہ یقین ہے کہ ایسا تم نے کیا ہے۔ اس کیس میں نامزد ملزم اب صرف میں ہوں جس پر پولیس کو سب سے زیادہ شک ہے۔ کیا اس وقت تم پولیس کی تحویل میں ہو؟ تھانے کے حوالات میں؟ نہیں،
میں نے انسپیکٹر کو چکمہ دیا کہ میں تیار ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ آپ کو شوٹنگ کے لیے کسی اسٹوڈیو میں نہیں تھانے میں جانا ہے اور سرکاری مہمان بن کے رہنا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، میں صرف کپڑے بدلوں گی۔ اس نے بڑی بدماشی سے کہا یہ کپڑے کیا کرنے ہیں، جب ہم تفتیش کرتے ہیں تو بندے کی کھال بھی اتار لیتے ہیں۔ تو میں نے واش روم جانے کی اجازت طلب کی تو وہ بولا کہ بی بی ابھی سے جلاب لگ گئے، ابھی تو ہم نے صرف تھانے جانے کی بات کی ہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ آگے تھانے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں کچن میں گھسی، وہ سمجھا واش روم ہے۔ کچن کا دوسرا دروازہ پیچھے کی طرف والے باغ میں کھلتا ہے، یعنی تم فرار ہو گئی۔ اور میں کیا کرتی رفیق؟ خوف سے واقعی میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ میں نے ساتھ والی کوٹھی کی دیوار پھاندی اور ان کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ باہر نکلتے مجھے ایک رکشہ مل گیا۔ اچھا اب کہاں ہو تم؟ ریلوے اسٹیشن پر، ویٹنگ روم میں۔ میرے پاس لاہور جانے کے لیے اے سی کلاس کا ٹکٹ بھی ہے، ریل گاڑی آنے والی ہے، یعنی تم رات 10:30 بجے لاہور پہنچو گی۔ 11:30 ریل کار 1 گھنٹہ لیٹ ہے، لیکن اس کے بعد میں کہاں جاؤں گی؟ میرا گھر، اسٹوڈیو، ہوٹل، مجھے کوئی جگہ محفوظ نہیں لگتی۔ میں نے جی ٹی روڈ پر لاہور کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ آخر کیا سوچا ہے تم نے؟ ایسے فرار ہو کہ تم کب تک بچ سکتی ہو؟ اسی لیے تو فون کیا ہے تمہیں۔ یہ اچھا کیا تم لاہور میں ہو، کیا مجھے ریلوے اسٹیشن پر لینے آ سکتے ہو؟ میں پھر انکار نہ کر سکا۔ آ جاؤں گا، لیکن اس کے بعد میں کیا بتاؤں؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ اوکے تم ملو، پھر کچھ سوچتے ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میرے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن جا کے فریال کو تلاش کر لینا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لینا، لیکن میں نے اسے ایسا نہیں کیا۔ فریال کے ساتھ میں نور جہاں سے ملنے کیسے جاتا؟ تقدیر میرے ساتھ عجیب تماشا کر رہی تھی۔ پہلے ایک نور جہاں کا معاملہ تھا، اب فریال کو بھی میں ہی بچاؤں۔ یک نہ شد دو شد، افرور قاتل حسین نمبر 1 نور جہاں، افرور قاتل حسین نمبر 2 فریال۔ دونوں سے محبت کا گناہگار میں، نواب رفیع کا میں شیرازی، الو کا پٹھا، گدھا، شامت کا مارا۔ جب ہائی وے پولیس نے روک کے میرا چلان کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنا سارا غصہ گاڑی پر نکال رہا تھا اور 70 میل دور رفتار کے علاقے میں 100 کی رفتار پر جا رہا تھا۔ پولیس اہلکار نے جھنڈے والی گاڑی اور میرے تیور دیکھتے ہوئے بڑی شرافت سے کام لیا اور مجھے خبردار کیا کہ اس علاقے میں رات کے وقت اتنی رفتار خود میرے حق پہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پانی پیا۔ میرا دماغ کچھ ٹھنڈا ہوا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ نور جہاں کو یہ سب بتا دوں اور اس سے کہوں کہ آج کی ملاقات کو کل پر اٹھا رکھے۔ اب ایک مشکل آ پڑی تھی تو اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ یہ کام ابھی آسان نہ تھا۔ آج کی محبوبہ کو بتایا جائے کہ میرے گزرے ہوئے کل کی محبوبہ مشکل میں ہے، اس لیے میں آج ملنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی مدد کرنا میرے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ ایک عام لڑکی ایسی بات پر رقابت اور حسد کے جذبات سے آتش فشاں کی طرح پھٹ جاتی کہ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ اسی کے ساتھ میں جانتا تھا کہ اسے ناگوار ضرور گزرے گا، مگر نہ وہ مجھ سے خفا ہوگی نہ بدگمان، اور وہ بس آہ بھر کے کہے گی کہ ٹھیک ہے چندہ، یوں ہے تو یوں ہی صحیح، ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، وہیں اسی جگہ، کل بھی، کل کے بعد بھی۔ ہاں ایسی ہی تھی وہ، اس کی ہی محبت بھی۔ لیکن جب میں نے اس کے نمبر پر کال کیا تو مجھے جواب ملتا رہا کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ میں نے کوشش ترک کر دی اور سوچا کہ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا، اب اسے بقلم خود ساری صورتحال سمجھا دوں گا، خود اسی سے پوچھوں گا کہ جان اب تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا؟ تم کہتی ہو تو میں اسے لینے ریلوے اسٹیشن نہیں جاتا، اپنا کیا وہ خود بھگتے گی، مگر وہ میرے ساتھ فریال کو ریسیو کرنے چل پڑی۔ یہ سوچ کے محبت اپنے آپ پر ہنسی بھی آئی۔ واہ فقہ پتر، اسے تم اپنی خوش نصیبی کہو گے یا بد نصیبی؟ شاید لوگ روتے رہ گئے کہ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا؟ اب تم ہو کہ ماضی، حال اور مستقبل کے ہر عشق سے یوں وابستہ ہو جیسے وقت کچھ بھی نہیں، گویا آج اور کل سب ایک ہیں۔ دل کے صنم خانے کو عجائب خانے کی طرح سمجھ کے بیٹھے ہو۔ محبوبہ نمبر 1، زمانہ عشق، سن فلاں تاں فلاں۔ محبوبہ نمبر 2، زمانہ عاشقی اور سن تاں فلاں سن تاں۔ محبوبہ نمبر 3، دل کی حکومت، سن فلاں تاں فلاں۔ اللہ کرے زور و شباب اور زیادہ یہ دل کا صنم خانہ ہے کون دکان عشق۔ گاڑی مال کی طرف سے نہر کے کنارے گھومی تو لاہور کی رات کا جادو ماحول کے حسن میں اتر آیا تھا۔ نہر کے کناروں پر نصب سینکڑوں ننھے رنگین کمکمے اپنا عکس آب رواں میں اتار چکے تھے اور ستاروں کی ایک کہکشاں زمین پر الگ آباد نظر آتی تھی۔ زندہ دلانے لاہور، اس ماحول اور موسم کی رنگینی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ جو نو آموز تھے وہ کچھ سہمے و کچھ شرمائے تاریک کوشوں کی پناہ میں سرگوشیاں کرتے نظر آتے تھے۔ پرانے کھلاڑی یہاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے نہر کے کناروں پر شوخی اور مستی میں مگن تھے، اور انہیں سڑک پر سے گزرنے والی سڑکوں، ہزاروں گاڑیوں کی روشنی میں دیکھنے والی کسی گستاخ نظر کی پرواہ نہ تھی۔ ان میں سے میاں بیوی بھی تھے جو اپنے بچوں سمیت پکنک میں آ رہے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں چوری چھپے پہلی بار یہاں نور جہاں سے ملا تھا۔ گاڑی کو اسی جگہ ایک طرف پارک کر کے میں باہر نکلا اور آیا اور پرسکون رات کی نمناک ٹھنڈک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ وہ بھی کیا عشق تھا! اتنی بار میں یہاں آیا اور ہر بار اس کے حسن کی تابانی کو ایک نئے انداز میں جلوہ گر پایا۔ وہ جان ہتھیلی پر رکھ کے آتی تھی اور میں دل ہتھیلی پر رکھ کر لاتا تھا۔ وہ کیسی بے خودی، کیسی مجبوری اور کیسی کشش تھی جو ہمیں تمام خطرات کے باوجود اس جگہ لے آتی تھی۔ انتظار کا وقت گزارنے کے لیے میں نے سر پٹائی کا
فون نمبر ملایا اور راجہ سے بات کی اور اسے صاف بتا دیا کہ میں کہاں ہوں۔ حسب توقع راجہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ میں نے اسے بھی اعتماد میں نہیں لیا، لیکن کچھ دیر بعد اس نے حالات کو سنبھالنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ عیش کر فی کے پتر، جب تک ہمیں تجھے کیا غم ہے، مگر دیکھ تو کشتیوں کا مسافر مت بن، ڈوب جائے گا۔ میں نے کہا مجھے تیرنا آتا ہے اور فون بند کر دیا۔ میں نے پھر گھڑی دیکھی کیونکہ مجھے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہنچ کے ریل کار سے اترنے والی فریال کو اپنے ساتھ لانا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ مزید آدھا گھنٹہ انتظار میں گزار لوں۔ ایک ہی جگہ کھڑے رہنا بھی دشوار تھا۔ میں نہر کے کنارے پر اپنی کار سے 50 قدم آگے اور 50 قدم پیچھے ٹہلتا رہا۔ میری نظر میں نور جہاں کا تصور تھا اور ایک خیال تھا کہ وہ ابھی اچانک اور کسی نیم تاریک کوچے سے نکل کے سامنے آ جائے گی اور ہنس کے کہے گی کہ میں کب سے تمہاری بےقراری کا تماشا دیکھ رہی تھی، مجنون ہو تم بھی۔ میری گاڑی سے 100 گز دور بجلی کے کھمبے کے نیچے ایک سفید رنگ کی مہران کار کھڑی تھی۔ اس کا بونٹ اٹھا ہوا تھا اور ایک لڑکی انجن پر جھکی ہوئی خرابی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوبارہ میں اس کے خاصا قریب ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی بند ہو جانے سے خاصی پریشان تھی۔ کتنی بار اس نے سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی کو سٹارٹ کرنا چاہا لیکن کچھ نہیں ہوا، تو وہ پھر باہر نکل کے انجن میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ ظاہر ہے وہ میکینک نہیں تھی۔ ایک تجربہ کار ڈرائیور ان چھوٹی موٹی معمولی خرابیوں کو تلاش کر لیتا ہے جو اچانک کسی چلتی ہوئی گاڑی کے رک جانے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن رات کے وقت اندھیرے میں یہ دیکھنا ہی آسان نہیں تھا کہ کون سا تار کسی جھٹکے سے نکل گیا ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔ کوئی راہگیر بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں رک رہا تھا اور گاڑیاں زن زن گزرتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس اکیلی لڑکی کی کچھ مدد ہی کروں۔ فریال آئے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ میری کار دیکھ لے گی جو 4 گز دور تھی۔ میں سڑک عبور کر کے اس لڑکی کے پاس پہنچا۔ وہ میرے اندازے کے مطابق 24-25 سال کی اور کسی الٹرا ماڈرن فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور فل شرٹ کے ساتھ جینز میں ملبوس تھی۔ بالوں کو اس نے ڈرائی کرا کے اسٹریک بنوائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر سنہرا نازک سا چشمہ تھا۔ میں نے قریب جا کے انگلش میں کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ چونکہ ہنسی۔ اس کے چہرے کے نقوش تاریکی میں رہے۔ گاڑی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ضرور تھی مگر وہ خود اوپر اٹھے ہوئے بونٹ کی وجہ سے روشنی میں نہیں تھی۔ پھر بھی مجھے اندازہ ہوگا کہ وہ حسین ہے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ پریشان نہ ہوں، وہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے، یہاں میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ اکیلی ہیں، گاڑی خرابی کا دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے چہرے کے دونوں جانب جھولتی زلفوں کو ہٹایا۔ پتہ نہیں چلتے چلتے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ایک نظر میں بھی دیکھ لوں، کیا آپ مکینک ہیں؟ اس نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیا میں صورت سے مکینک لگتا ہوں؟ اگر کچھ نہ ہوا تو دھکا لگا کے دیکھ لیں گے، شاید اسی طرح گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ آپ بیٹھیں، دھکا کون لگائے گا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا میرا خیال ہے میں اس چھوٹی سی کار کو ہلا سکتا ہوں، حالانکہ مجھے ٹارزن ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں۔ کچھ نہ ہوا تو پھر میں آپ کی گاڑی کو اپنی گاڑی سے باندھ کے بھی لے جا سکتا ہوں، اور آپ گاڑی یہاں چھوڑ دیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ سکتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے فون کر دیا ہے، میرا بھائی آ جائے گا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری پیشکش قبول نہیں کی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ شاید ہمدردی کے اظہار میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں نور جہاں کا انتظار کر رہا ہوں اور مجھے فریال کو لینے بھی جانا ہے۔ شاید جوانی میں جذبات ایسے ہی بے لگام ہوتے ہیں۔ حسین لڑکی مشکل میں ہو تو ہر نوجوان کا دل مدد کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ کسی بوڑھے کو طاقت سے زیادہ وزن اٹھاتے دیکھ کر کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ گاڑی میں خرابی تلاش کرتے ہوئے مجھے یہ خیال بھی آیا۔ خرابی مجھے فوراً نظر آ گئی تھی۔ ڈسٹریبیوٹر کیپ سے لگے ہوئے کنڈنسر کا تار نکل گیا تھا۔ یہ پتلا سا تار ایک کلپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ میرے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ برطانیہ، امریکہ میں یہ ضروری سمجھا جاتا تھا جس کے پاس لائسنس ہو وہ کار کے حادثے میں بھی تھوڑی بہت واقفیت ضرور رکھتا ہوگا کہ ٹریفک کے رش میں گاڑی رک جائے تو وہ خود ہی معمولی خرابی کو خود دور کر لے۔ خرابی دریافت کرتے ہی میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی خاتون سے کہا، چلیے گاڑی سٹارٹ کیجیے۔ چلیے گاڑی سٹارٹ کیجیے۔ اس نے سیلف کے سوئچ میں چابی گھمائی اور گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی تو میں نے بونٹ بند کر دیا۔ ابھی میں نے سامنے سے ہٹا ہی تھا کہ خاتون نے ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی میرے پاس سے مجھے تقریباً چھوتی ہوئی گزری اور ٹریفک کے بہاؤ میں شامل ہو گئی۔ غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ بدتمیز، جاہل، بیوقوف لڑکی! میں نے دل ہی دل میں سے گالیاں دی۔ اتنی شرافت اور اخلاق بھی نہیں کہ شکر ہی ادا کر دیتی۔ یہ برگر کلاس کی اولاد ایسے ہی بد اخلاق اور بے مہار ہے۔ پہن لی مختصر سی ٹی شرٹ اور نائٹ جینز۔ ابا نے گاڑی دلا دی کہ جاؤ عیش کرو۔ تمیز تہذیب نہ او لیول نے سکھائی نہ گھر والوں نے۔ بہت دیر تک میں اندر ہی اندر غصے میں کھولتا رہا۔ دور جہاں پر میرا غصہ اور بڑھ گیا، جس کا ہنوز کہیں پتہ نہ تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کا سہارا لیے کھڑا خود اپنی جذباتی بیوقوفی پر افسوس کرتا رہا۔ میرا بھی دماغ خراب ہے۔ ایک فون پر بھاگا چلا آیا، نور جہاں سے پوچھتا کہ بی بی اب کس کا ڈر ہے تمہیں؟ اب یہ چھپ چھپ کے عشق کرنے کا ڈرامہ کس لیے؟ آ جاؤ کسی بھی وقت، صد بدائی، تمہارے لیے سارے راستے اور سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے گھڑی دیکھی تو 11 بجنے والے تھے۔ اب انتظار لا حاصل تھا۔ میں 1.5 گھنٹے سے سوکھ رہا تھا اور اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ فون پر نہ آنے کی یا تاخیر کی وجہ بھی بیان کر دیتی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ شام سے اب تک میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اگر نور جہاں سے ملاقات ہوئی جاتی تو ہم کہیں کچھ کھا پی لیتے۔
اب مجھے بھوک تو نہیں تھی، لیکن پیاس سے میرے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ نہر کے کنارے کنارے جانے والی سڑک الٹے ہاتھ پر گڑی شاہوں کی طرف مڑ گئی تو میں نے پہلی نظر آنے والی دکان سے ایک کولڈ ڈرنک لی اور ایک سانس میں پی لی۔ ریلوے اسٹیشن یہاں سے 10 منٹ کی مسافت پر تھا۔ میں نے گہرے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور آہستہ آہستہ علامہ اقبال روڈ پر چل پڑا۔ اس وقت پہلی بار مجھے خیال آیا کہ میں نے اس بدتمیز لڑکی کو پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ کوئی ماڈل، ٹی وی یا فلم کی کوئی ایکٹریس تھی۔ خیال میں کہیں کوئی نقش تھا جو شناسائی کا یہ احساس پیدا کرتا تھا۔ وہی دکھاتی ہے ایسے ناز و انداز اور نخرے۔ ریل کار کے انتظار میں پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے میں بھی اس ماڈل یا ایکٹریس کا نام یاد کرنے کی بے سود کوشش کرتا رہا۔ پھر ریل کار کی ایک بوگی سے فریال برآمد ہوئی، بالکل خالی ہاتھ اور گھبرائی ہوئی۔ ادھر ادھر خوفزدہ نظروں سے دیکھتی، ہجوم میں مجھے تلاش کرتی، مجھے دیکھتی وہ تیر کی طرح میری طرف آئی۔ تم آگے کیوں؟ میں نے تن سے کہا، تمہارا خیال تھا کہ میں نہیں آؤں گا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ ہاں، میرا خیال تھا تم خفا ہو، کیا پتہ بعد میں ارادہ بدل لو۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ افسوس فریال، اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے باوجود نہ تم نے مجھے سمجھا نہ میں نے تمہیں۔ وہ خاموش رہی اور میرے ساتھ چلتی اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی تک میں نے سوچا نہیں تھا، تم بتاؤ۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں کیا بتاؤں؟ دیکھو اب رونا مت شروع کر دینا، ایک پرابلم ہے تمہاری زیادہ لیکن میری بھی، اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ پہلے ایسا کرتے ہیں کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، تم نے بھی نہیں کھایا ہوگا مجھے معلوم ہے۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ اس نے ایک انگلی سے دونوں آنکھوں سے ٹپکنے والے قطرے اشک کو جھٹک دیا اور اداسی سے مسکرائی۔ میں نے شملہ پہاڑی کے عقب میں ایک ریسٹورانٹ کا انتخاب کیا جو نسبتاً پرسکون اور الگ ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا۔ آرڈر دینے کے لیے بعد میں سوالات کے سلسلے کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آدھے گھنٹے کا یہ وقفہ اسے پرسکون کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ میرے ذہن میں پہلا سوال یہ تھا کہ فریال کو آج کی رات کہاں رکھوں اور خود کہاں رہوں۔ بلا شبہ یہ بہت آسان ہوتا کہ میں کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کا انتخاب کرتا، اپنا کچھ بھی نام لکھواتا اور فریال کو اپنی مسز ظاہر کر کے رات کسی ڈبل بیڈ میں گزار دیتا۔ فریال ہرگز اعتراض نہ کرتی، کسی سے تجدید تعلق کا بہانہ بنا لیتی، مگر میرے ضمیر نے کہا کہ فکے پتر، یہ فریال کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے مترادف ہوگا۔ تمہیں کیا پتہ کہ تم سے پھر تعلق کی آرزو مند ہے یا نہیں؟ اس نے تم سے پرانے تعلق کی وجہ سے مصیبت میں مدد مانگی تھی، اب تم ایک مصیبت زدہ سے ہمدردی کی قیمت وصول کرنا چاہو تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک ایکٹریس اور ماڈل کو کیا فرق پڑے گا؟ اچانک مجھے ماجد خان کا خیال آیا۔ اگرچہ ابھی تک اس کے ساتھ میرے تعلقات اس حد تک دوستانہ نہیں ہوئے تھے جتنے فاروقی کے ساتھ رہے تھے یا شہزاد سے تھے، مگر ہمارے درمیان اعتماد اور احترام کا ایک رشتہ بہرحال قائم ہو چکا تھا کہ مجھے اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا اور پھر گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ کیا اس وقت ماجد خان جیسے سینئر وکیل کو قانونی مشاورت کے لیے بیدار کرنا مناسب ہوگا؟ عقل کا مشورہ اس کے خلاف تھا، مگر میں نے ماجد خان کا نمبر ملایا۔ جب اس نے پہلی بیل پر ہیلو کہا تو مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ وہ نیند میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں رفیق احمد شرازی بول رہا ہوں۔ اس نے خوش اخلاقی سے کہا، آپ کا نام دیکھ لیا تھا میں نے کہا، میں نے آپ کو نیند میں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں، میں اسٹڈی میں ہوں، رات 2 بجے تک میں کیس تیار کرتا ہوں۔ کیسے یاد کیا اس وقت؟ میں نے کہا، ماجد صاحب، مجھے احساس ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ سے فوری مشورے اور مدد کی ضرورت نے مجبور کر دیا۔ آپ فرمائیے، میں سن رہا ہوں۔ اس کی خوش اخلاقی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے کہا، شاید فون پر یہ بات نہیں ہو سکتی، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں اس وقت؟ بے شک آدھی رات کو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے ہنس کے میری بات کاٹ دی۔ نواب صاحب، تکلف میں کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ بس آ جائیے، میں منتظر ہوں۔ فریال نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا تھا اور اس یقین کے ساتھ کہ میں جو کچھ کروں گا اس کے حق میں اچھا ہی ہوگا۔ میں پہلے کبھی ماجد خان کے گھر نہیں گیا تھا، گھر تلاش کرنے میں مجھے کچھ دشواری ہوتی اور شاید میں 2-4 گلیوں میں بھٹکتا، لیکن اتفاق سے میں نے اس کی کار تیز روشنی میں اپنے گھر کے سامنے مختصر لان میں ٹہلتا دیکھ لیا تھا اور کار اس کے قریب روک دی۔ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، اس نے ہاتھ ملا کے کہا۔ رات کے وقت نمبر نظر نہیں آتے اور یہ ڈیفنس سوسائٹی ہے، یہاں پڑوسی کو پڑوسی کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اس وقت صرف چوکیدار جاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ فریال ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ ہمیں اپنی اسٹڈی میں لے گیا جہاں گرم چائے پہلے سے تیار رکھی گئی تھی۔ اس نے چہرے سے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار کیے بغیر پورا مسئلہ سکون سے سنا۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے فریال کے اور سلطان کے تعلق کا پس منظر اختصار سے بیان کر سکوں۔ پھر میں نے سلطان کے علاج کے دریافت ہونے کی ساری کہانی بتا دی۔ کہتے ہیں وکیل اور ڈاکٹر سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ میں نے بھی ماجد خان سے کچھ نہیں چھپایا۔ اب آپ بتائیں فریال کو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے آخر میں کہا۔ ماجد خان نے پوری بات دھیان سے سنی تھی اور وہ سماعت کے دوران پوری طرح الرٹ رہنے کا عادی تھا۔ میری بات کے جواب میں مسکرایا۔ آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا کہ ایک شکاری بتا رہا تھا کہ جنگل میں شکار کے دوران اچانک شیر اس کے سامنے آ گیا، خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے بندوق گر گئی اور بھاگ بھی نہیں سکا۔ سننے والوں میں سے کسی نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ شکاری چڑھ کر بولا، یار اس کے بعد مجھے کیا کرنا تھا؟ جو کرنا تھا شیر کو کرنا تھا۔ میں نے کہا، مطلب یہ کہ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، دیکھتے ہیں ڈی ایس پی نے کیا کارروائی ڈالی ہے۔ اس نے قریب رکھا وہ فون اٹھایا اور کسی اعلیٰ پولیس افسر سے بات کی۔ سوری یار، میں مخل تو نہیں ہوا کسی خواب میں یا ذاتی مصروفیت میں؟
ذاتی مصروفیت کا لفظ زمانی تھا۔ فریال کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ماجد خان نے اپنی بات جاری رکھی، یار دوست آخر ہوتے کس لیے ہیں؟ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے؟ خیر بھنگ تو بعد میں پینا۔ گجرات کا ایک ڈی ایس پی ہے چیما، وہ گیا تھا ایک ماڈل کو ایکٹریس فریال کو گھر سے اٹھانے، لیکن وہ ملی نہیں، اور ملتی کیسے؟ وہ میرے ساتھ تھی۔ کیوں اور کیسے رہنے دے؟ بس تھی، وہ چیما بھی اس لیے گیا تھا۔ اب شکاری ہوں دو اور سنہری چڑیا ایک، تو خالی ہاتھ لوٹنے والا جھنجھلائے گا نا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کارروائی ڈالی ہوگی، غصے میں مجھے معلوم کر کے بتا۔ ہاں ابھی اسی گھڑی اس پہ بحث میں مت پڑ، وہ میری کلائنٹ ہے، مشورے کے لیے آئی تھی، واپس نہیں اس کی بس۔ وہ فون رکھ کے اس نے معذرت آمیز انداز میں فریال کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، لائر انگلش میں وکیل کو بھی کہتے ہیں اور جھوٹے کو بھی، مطلب ایک ہی ہے۔ آج کل اس پیشے کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں نے یہاں آ کے ٹھیک کیا، جو کام وکیل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مذاق میں بولا، نہیں نواب صاحب، میں تو خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بیوی سمجھتی ہے صبح سے شام تک میں صرف چھوڑ بولتا ہوں، کسی کو سلام کا جواب دوں تب بھی۔ میں نے کہا آپ نے جس کو فون کیا تھا وہ آپ کا قریبی دوست ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ کزن ہے میرا، بچپن سے ہماری دوستی ہے، آج کل ایس پی ہے کرائم برانچ میں۔ گھنٹی بجنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہاں کیا اطلاع ہے؟ اچھا خیر ایسا تو میں بھی کرنا اگر نامراد ہونا پڑا، اگر مجھے پتہ چلے بعد میں کیسے بچاؤں، یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ میرے ساتھ تھی۔ اچھا یار میں اس کے ساتھ تھا، کان کو ادھر سے پکڑ لیا، ہاں ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد وہ صرف سنتا رہا اور سر ہلا کے ہاں اور ٹھیک کہتا رہا۔ پھر فون رکھتے ہوئے بولا، چل عیش کر، باقی بھنگ پی لے۔ چند سیکنڈ خاموشی میں گزر گئے، پھر میں نے کہا اب کیا حکم ہے فریال کے لیے؟ حکم مزید ویری سمپل، یہ جائیں اور گرفتاری دے دیں۔ فریال کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کے کہا، گرفتاری؟ یس، فرار ہونے سے معاملہ بہت سیریس ہو جائے گا، تھانے میں کچھ نہیں ہوگا، ایک رات ضرور گزارنی پڑے گی آپ کو، اس کے بعد ہم نمٹ لیں گے، ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے۔ جیل؟ فریال بڑی مشکل سے بولی، مجھے وہاں کتنا عرصہ رہنا پڑے گا؟ ماجد خان نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی ڈونٹ نو، اب قانون تو یہ ہے کہ عورت کو کسی تھانے میں رات کے وقت نہ رکھا جائے، اکیلا نہ رکھا جائے۔ دن میں آپ کو تفتیش کے لیے طلب کر سکتے ہیں، لیکن زیادتی کوئی نہیں ہوگی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پولیس کا رویہ ضرور سخت اور بعض اوقات غیر شریفانہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کیا کریں، ان کا واسطہ شریف لوگوں سے کم پڑتا ہے۔ پولیس آپ کا 15 دن کا ریمانڈ مانگے گی، جسمانی ریمانڈ۔ میرے ایک اسسٹنٹ اس کی مخالفت کرے گا، لیکن اصل بات نہ قانون کی ہے نہ دلیل کی، سب کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پیچھے کون ہے، پھر آپ خود بھی کوئی گمنام شخصیت نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سیشن جج فوراً جوڈیشنل ریمانڈ نہ دے، اس سے آپ پریشان نہ ہوں، 15 دن گزار لیں۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ ماجد صاحب تھانے میں 15 دن؟ نواب صاحب یہ کیس کا قتل ہے اور مقتول بھی کوئی ایرا غیرہ نہیں تھا، اس کے وارث بھی پوری کوشش کریں گے کہ قاتل کو 24 گھنٹے میں پھانسی دلوا دیں، لیکن جو کچھ آپ نے بتایا اس میں قانونی سکم بہت ہے۔ سب سے پہلے تو ابھی ثابت ہونا باقی ہے کہ وہ لاش چودھری سلطان ہی کی تھی۔ میں نے کہا ضمانت پر رہائی کی کوئی صورت نہیں، قتل کے کیس میں اتنی جلدی ضمانت کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ ریمانڈ کی مدت گزر جائے، اسی اثنا میں صورتحال واضح ہو جائے گی، پھر کوشش کریں گے۔ ان کو جو ڈر ہے کہ تھانے میں تشدد ہوگا تو اطمینان رکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کیا؟ فریال نے نیم مردہ لہجے میں پوچھا۔ تھانہ بہرحال تھانہ ہوتا ہے، گھر نہیں ہوتا۔ جب اس کے وال کلاک نے 2 بجائے تو میں نے بہتر سمجھا کہ اب اٹھ جانا چاہیے، ویسے بھی کرنے یا کہنے کو اب کیا رہ گیا تھا۔ باہر آتے ہوئے فریال کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، اس پر ابھی سے تھانے کی دہشت سوار ہو رہی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پولیس کا امیج نہ قانون کے محافظوں کا ہے اور نہ مددگاروں کا۔ عام آدمی کی نظر میں تھانہ ایک ٹارچر سیل ہے، جہاں جلاد صفت سفاک بد کردار اور راشی پولیس لوگوں کی کھال کھینچتی ہے، خصوصاً ان کی جو لاوارث اور غریب ہوں۔ کوئی عورت ایک رات تھانے میں گزار آئے تو اس کی اتنی بھی عزت نہیں رہتی جتنی ایک رات کسی کے ساتھ گھر سے باہر گزارنے والی عورت کی۔ واپس گجرات کی طرف جاتے ہوئے میں نے فریال کو مورال اوپر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس سے ماجد کے الفاظ پر یقین نہیں تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اس کے دل میں کہیں یہ خیال بھی ہو کہ مجھے مدد کے لیے بلا کہ اس نے غلطی کی۔ میں بھی اسے پولیس کے حوالے کرنے جا رہا تھا، میرے نزدیک یہی محفوظ راستہ تھا۔ قانون کی باریکیوں کو نہ سمجھنے کے باوجود میرا خیال تھا کہ ابھی تک سارا کھیل مفروضات اور شکوک و شبہات کا تھا۔ نہ یہ ثابت ہے کہ لاش چودھری سلطان کی تھی، نہ اس کا ثبوت ہے کہ اسے فریال نے قتل کیا۔ میرے معاملے میں تو پھر بھی رقابت کے جذبات کو وجہ قتل بنایا جا سکتا تھا، فریال کے معاملے میں یہ بھی غلط ہوتا۔ وہ سلطان کے مگیتر تھی، ان کی شادی بہت جلد ہونے والی تھی۔ یہ بات انہوں نے بارہا ٹی وی شو میں اور فلمی صحافیوں سے انٹرویو میں کہی تھی۔ صبح 3:30 بجے میں نے پورے اعتماد کے ساتھ گاڑی تھانے میں عین انچارج کے کمرے کے سامنے روکی اور نیچے اتر کے روبدار آواز میں ایک سنتری سے سوال کیا، انچارج صاحب ہیں؟ دروازے پر کھڑے سنتری نے سر ہلایا اور مجھے غور سے دیکھ کر پلٹا ہی تھا کہ اندر جا کے انچارج صاحب سے ملاقات کی اجازت حاصل کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں چک اٹھا کے اندر پہنچ گیا۔ تھانوں کے انچارج عام طور پر دن دستیاب نہیں ہوتے، روایتی انداز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ گشت پر ہیں یا تفتیش کے لیے گئے ہیں۔ دیگر تمام سوالات کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں، لیکن آدھی رات کے وقت وہ ضرور مل جاتے ہیں۔ یہی وقت تفتیش، پرچہ کاٹنے یا نہ کاٹنے اور ہر پارٹی سے مقدمے کے نوعیت پر ڈیل کرنے کا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ فریال بھی اندر پہنچ گئی۔ تھانہ دار نے مجھے بڑی ناگواری سے اور اپنے ماتحت کو سخت نظروں سے گھورا۔
وہ غالباً تمام معاملہ سے نمٹ چکا تھا اور اب مال غنیمت سمیٹ کر واپس گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے کہا، میں نواب رفیق احمد شرازی، افسر بدائی، اور کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اور یہ ہیں فریال۔ تھانے دار نے مجبوراً مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ لائے ہیں ان کی گرفتاری دینے کے لیے؟ میں نے بے نیازی سے کہا۔ ابھی ایس ایس پی صاحب سے کس کی بات ہوئی تھی؟ بات تو میری ہوئی تھی، لیکن نواب صاحب یہ تھانہ ہے، ہم قتل کے کیس میں نامزد کسی ملزم کو عزت سے کرسی پیش کرنے لگے تو پھر کر چکے تفتیش۔ اس نے غصے میں گھنٹی پر ہاتھ مارا۔ ایک کانسٹیبل نے سلوٹ مارا۔ یس سر، دیکھو یہ وہی چودھری سلطان کے قتل میں نامزد ملزمہ ہیں، دن میں اپنے چیمہ صاحب کو چکمہ دے کر نکل گئی تھی، اسے لاک اپ میں ڈال دو۔ میں نے کہا ایک منٹ، کہ یہاں خواتین کے لیے کوئی الگ لاک اپ ہے؟ لیڈیز پولیس ہے؟ تھانے دار نے میری بات سنی انسنی کر دی اور گرجا، اوئے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اٹھا کے لے جائے اس کو۔ میں نے فریال کی طرف دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کے گر جائے گی۔ غالباً کرائم سرکل کے اے ایس پی کے فون کا تھانے دار پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ویسے بھی تھانے کا بادشاہ تھا اور اپنی مملکت میں مرضی کا مالک۔ افسرانے والا بھی حکم عدولی پر اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ وہ صاف انکار بھی کر سکتا تھا کہ اس کی کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور دوبارہ بات ہونے تک وہ سب کچھ کر گزرتا۔ وہ ظاہر یہی کر رہا تھا کہ ایسے کسی فون کو وہ قطعی اہمیت نہیں دیتا اور اسے انجام کی بھی پرواہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، چند دن کی معطلی یا کسی دوسرے تھانے میں ٹرانسفر، یا وہ میرے ساتھ سودے بازی کا گیم کھیل رہا تھا۔ اگر وہ اپنی سختی، بے رحمی اور خود مختاری کا تاثر نہ دے تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک فون سے ڈر گیا، پھر میں سودی کی بات ہی کہاں کروں گا۔ ایک دوسرے کو بلف کرنے کا گیم تھا جس میں بالادستی اسی کو حاصل رہتی جو زیادہ اچھا ایکٹر ثابت ہوتا۔ میرے پاس دو بڑے کارڈ تھے، تھانے دار کو صرف ایک اندازہ ہو سکتا تھا۔ ایک بڑا کارڈ بلینک چیک تھا، دوسرا عبداللہ جان تھا جو اب آئی جی ہو گیا تھا۔ اگر بلینک چیک نہ چلتا تو فریال کو بچانے کے لیے میں یہ دوسرا کارڈ بھی شو کر دیتا۔ میں نے چہرے پر بڑی ہی عیار، خوشامدانہ اور معنی خیز مسکراہٹ سے جا کے کہا، تھانے دار صاحب ویسے تو آپ با اختیار ہو، چاہو تو مجھے بھی بند کر دو، میری ضمانت قبل از گرفتاری کے باوجود، مگر آپ کام وہ کرتے جو جس میں نقصان کسی کا نہ ہو، فائدہ سب کا ہو۔ وہ ماتھے پر شکن ڈال کے غرایا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب بہت آسان ہے، ایک یہ کاغذ کا پردہ ہے جسے چیک کہتے ہیں، دوسرا یہ، اس پر ایک نمبر لکھا ہوا ہے، اگر یاد نہیں تو پتہ کرو کس کا ہے اور پھر بتاؤ۔ چیک میری جیب میں تھا۔ آئی جی عبداللہ جان کا فون نمبر۔ میں نے تھانے دار کی میز میں سے ایک کاغذ کا پردہ اٹھا کے لکھا، پھر دونوں کاغذ اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے کہا اگر فیصلہ مشکل ہو رہا ہے تو ٹاس کر لو۔ تھانے دار کا ماتحت کوئی خفیہ اشارہ پا کے لوٹ گیا تھا۔ فریال قدرے پرسکون ہو کے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا داؤ چل گیا تھا۔ اس نے آئی جی عبداللہ جان کا فون نمبر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ میں نے اس سے ڈرنے لگوں تو کر چکا تھانے داری، پتہ نہیں کس کس کے پاس یہ نمبر ہوگا۔ میں نے اپنا موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا، یہ نمبر تو اس میں بھی ہے، ہمت ہے اتنی تو ملاؤ اور کہو کہ نواب رفیق احمد شرازی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ تم سے کچھ نہیں کہیں گے، مجھ سے بات ضرور کریں گے۔ تھانے دار پسپا ہونے لگا۔ وہ میز پر رکھے موبائل فون کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی بم کا ریموٹ کنٹرول ہے۔ میں نے موبائل کو وہیں رہنے دیا اور اس کے سامنے سے بلینک چیک اٹھا لیا۔ یو میڈ دی رائٹ چوائس۔ اب میں سیلف کا ایک چیک لکھتا ہوں، ہیرو، صبح کسی کو بھیج کے کیش منگوا لینا، اور یہ ہرگز نہ بھولنا کہ ٹرمپ کارڈ ابھی میں نے استعمال نہیں کیا، وہ محفوظ ہے۔ تھانے دار کی صورت شکست اور ذلت کے جذبات سے اور بگڑ گئی، لیکن اب اس کی فرعونیت اور حاکمیت کے غبارے سے ہوا نکل چکی تھی۔ میں نے چیک پر 50,000 کی رقم لکھی اور اپنے دستخط دونوں طرف ثبت کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ شاید رقم اس کی توقع سے بہت کم تھی۔ معاملہ تھا قتل کا، ملزمہ تھی ایک نامور ماڈل اور سامنے تھا ایک نواب۔ اسے لاکھوں کی نہ صحیح 1 لاکھ کی امید ضرور ہوگی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح کے 4 بجے میں تھانے سے گاڑی لے کر نکلا تو معاملہ تھا حسب منشا طے کر لینے کے باوجود میری پریشانی برقرار تھی۔ فریال کو حوالات میں بند نہیں کیا گیا تھا، اسے ایک اسٹور میں چارپائی ڈال کے بند کر دیا گیا تھا۔ بان کی چارپائی پر صرف ایک دری تھی اور ایک میلا کچیلا خستہ حال تکیہ۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا، اندر پینے کا پانی کا جگ اور گلاس ضرور رکھ دیے گئے تھے۔ فریال سے کہہ دیا گیا تھا کہ کسی بھی ضرورت کے لیے وہ دروازہ بجائے تو کوئی آ جائے گا۔ فریال سخت پریشان اور خوفزدہ تھی، لیکن اس نے ماجد خان کی بات سمجھ لی تھی کہ تھانہ بہرحال گھر نہیں ہوتا۔ اسے تھانے دار کے وعدے پر اعتبار نہیں تھا کہ ملزمہ کو آرام سے رکھا جائے گا۔ خود میں ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا تھک گیا تھا کہ سیدھا ایک ہوٹل میں گیا اور بیڈ پر گر کر سو گیا، مگر نیند میری قسمت میں ہی نہ تھی۔ میری آنکھ لگتے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون کرنے والا بھی اتنا مستقل مزاج تھا کہ ایک بار گھنٹی بند ہو جاتی تو پھر نمبر ملا دیتا تھا۔ تنگ آ کے میں نے تکیے کے قریب رکھا وہ موبائل فون اٹھایا اور دیکھے بغیر کہا، ہیلو، گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو نا، دغا باز، جھوٹے، بے وفا۔ میری نیند ایسے اڑ گئی جیسے کسی نے میرے سر میں ڈنڈا مار دیا ہو۔ میں نے کہا، مجھے گالیاں دے رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مجھے شرم کیوں آئے؟